جب بھی احساس پیدا ہو جائے کسی چیز کا تو وہ پہلے خود ہی سے ڈیل کرنا ہے آپ کو. اس کے اظہار کو اگر آپ اپنے ریئیکشن کی بنیاد پر دکھا رہے ہیں تو یہ زیادہ بھیانک عمل ہے اس سے کہ آپ اس کو کیے چلے جائیں. ایک ہے کہ آپ کو گلٹ محسوس ہو رہا ہے، وہ گلٹ محسوس ہونا جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک انفارمیشن ہے، ایک الارم ہے، ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ فیل کریں کہ کچھ ہوا ہے جو شاید آپ کی ویلیو سے الائن نہیں ہے. یہ میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کے کچھ نتائج ہیں، وہ نتائج کو قبول کر لینا اپنی سب سے بڑی سیلف کیئر ہے. مجھے لگتا ہے جب ہم رول کا ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ آئیڈینٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رسپانسبلٹی آئیڈینٹی کا حصہ نہیں ہوتی ہے. چیزوں کو جب ان کے صحیح جگہ سے دیکھیں، پازیٹیو جگہ سے رکھ کر دیکھیں، تو آپ اپنی اچھی صحت کے لیے، اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. محلے کی عورتیں بیٹھ کے ایک دوسرے کی گوسپ بھی بہت کرتی تھیں، اس کا بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا، کوئی ایسا سیلف گلٹ ان کو نہیں ہوتا تھا. اب بھی اگر ماں اپنی صحت کی کیئر کرتی ہے، اپنی ہیلتھ کی کرتی ہے، پریزنٹیبل نظر آنے کے لیے تھوڑی بہت کرتی ہے، میرے خیال اس کو کوئی گلٹ نہیں ہوتا. خدا نے انسان اور اس کی بھلائی کے درمیان میں ایک میکنزم بنایا ہے، اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ گلٹ نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حقوق عباد تو ختم ہو گئے. جہاں پہ گلٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ رکو کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ غلط ہوا ہے، جیسے ضمیر آپ کا ملامت کر رہا ہے، گلٹ از ٹیلنگ یو دیٹ there might be something wrong, there is a mistake. تو وہاں شیم آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے کان میں یہ وسپر کرتا ہے that you are the mistake, you are wrong. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں نا تو یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم شخصیت میں کمزور ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنے اس عمل میں بھی، اس کے فیصلے میں کمزوری کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. السلام علیکم. آج کے اس نشست میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. خواتین کو معاشرے میں جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہماری سیلف کیئر کا بھی ہوتا ہے. تو آج ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم سوچنے بیٹھتے ہیں تو سیلف کیئر ایک بہت سادہ سا لفظ لگتا ہے اور ایک ایسا کانسیپٹ لگتا ہے اور ایک ایسا عمل لگتا ہے کہ وہ تو بہت ضروری ہے، ہونا چاہیے، اس کے بغیر کیسے زندگی گزر سکتی ہے. لیکن جب ہم یہ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ہی ایک بہت خوف زدہ سی، بہت ہی دبی ہوئی سی، بہت ہی گھٹی ہوئی سی ایک آواز بھی آتی ہے اور ذرا ایک گھٹن سی محسوس بھی ہوتی ہے کہ یہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی، کیا یہ مجھے کرنا بھی چاہیے، کیا میرے پاس اس بات کی اجازت ہے، کیا میرے پاس میری ذمہ داریوں کے ساتھ اتنی گنجائش موجود ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں اور میں پھر کیئر کی حد تک چلی جاؤں، اپنے آپ کو چوز کرنے لگوں. تو اندر ہی کہیں ہمارے اندر ایک گلٹ سا پیدا ہونے لگتا ہے. تو آج میں چاہتی ہوں کہ ہم بات شروع یہاں سے کریں کہ آپ لوگ سیلف کیئر کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ اپنے ساتھ کتنے کنیکٹڈ ہیں، کتنے اویئر ہیں اپنے بارے میں، اس طرح ہم اپنے لیے نہیں سوچتے. ہماری کنڈیشننگ ایسے ہے. ہم دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے نہیں سوچتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اپنی ذات کو صرف ایک اپنی ذات کے ہی خانے کے اندر بہت پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور رول اور ڈیوٹیز اور ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ ہم سیٹ ان ہو رہے ہوتے ہیں وہاں سے اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں 2 دن کے لیے ہالیڈے کرنا چاہتی ہوں یا میں 2 دن کے لیے بریک کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی 2 دن کے لیے، تو ایم آئی الاؤڈ؟ ڈو آئی الاؤ مائی سیلف فرسٹ؟ یا مجھے کسی اور کی باہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے گھر کے بزرگوں سے، سوسائٹی سے یہ گلٹ کیوں فیل ہوتا ہے کہ کچھ غلط کیا ہے میں نے کسی کی رائٹ لیا؟ یہ ہم سوچتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں. میرے خیال سے ہم بالکل کنڈیشن ہے اس طرح سے. میرے خیال سے تو آئی تھنک کہ یو رائٹ، کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے اور آپ کی پوری جو ایک شناخت ہے وہ اس چیز سے ریلیٹ کر دی جاتی ہے سنس یو آر بورن کہ you are supposed to do this, you are a giver and you're always supposed to be in service and provide. And اس پوائنٹ پر آپ شاید یہ محسوس کرنا بھول جاتے ہیں کہ آپ
خود اپنے لیے کیا کرنا چاہ رہے تھے یا سوچتے ہیں اپنے بارے میں, یا کچھ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ سبجیکٹیولی اونلی فار یور سیلف. اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے, انسان ہے, آپ کا دل کر سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کسی چیز کے اندر انڈلج کریں وچ یو کال سیلف کیئر. آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو ڈیفائن آل دیز تھنگس کہ میرے لیے سیلف کیئر کیا ہے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی کام کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے اگر ہم کچھ اپنے لیے وقت نکالتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لیے وقت نکال رہے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک فیلنگ آف گلٹ اور شیم محسوس ہوتا ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو شیئر اینڈ پٹ دیز تھنگس آن دا ٹیبل دیٹ وائی ڈو وی فیل دس, یا کیا ہم یہ کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. کیا کوئی فیل کرتا ہے جب وہ اپنے لیے وقت نکال رہا ہے, ایکسٹرا آورز, دے وانٹ ٹو سلیپ, یا دے وانٹ ٹو ریڈ اے بک, دے وانٹ ٹو گو آؤٹ ہینگ آؤٹ ود فرینڈس, یا پھر وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے, کوئی نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنا چاہ رہے ہیں, اینی تھنگ, بینگ اے ڈاٹر, بینگ اے گرل, بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ورکنگ وومن, بینگ اے وائف. تو آپ جب ان سارے رولس کے اندر کوئی بھی کام اپنے لیے کر رہے ہیں تو لیٹس شیئر کہ آپ کو کیا ایسا فیل ہوتا ہے, اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے تو وہ فیلنگ آف گلٹ اینڈ شیم اکارڈنگ ٹو یو وہ کیا ہے, وہ کیوں آپ کے اس میں آ رہی ہے, ایز لانگ ایز یو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس فرسٹ, اینڈ دین ہم اس کو ڈائسیکٹ کرتے جائیں گے کہ ان ورڈس کا میننگ کیا ہے ایکچولی. اچھا, جیسے آپ نے بات کی کہ یہ رولز ہیں, یہ رولز ہیں جو انہوں نے ڈیفائن کیے کہ آئی ایم اے ایتھلیٹ, یا میں بہت اچھی اسپیکر ہوں یا رائٹر ہوں. تو آئی بلیو کہ ریگارڈلیس آف دا جینڈر یہ جتنے بھی رولز ہوتے ہیں وہی ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم ایکچولی ہیں کیا. یہ سارے رولز کو اگر ہم ملا دیں تو پھر ہم ایک پرسنالٹی ہوتے ہیں. اور ان رولز کے بعد اگر سیلف کیئر کی بات کی جائے, بہت سارے ایسے رولز ہوتے ہیں, اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ویمن. تو وین شی بیکمز اے مدر تو وہ پرائیورٹی ہی بچے ہوتے ہیں, اور وہ ایسی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس سے آپ رائٹ لیفٹ سینٹر اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں, اور انہیں اس نرچرنگ کی ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ سوللی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آپ کے اوپر. لیکن اگر وہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں, آپ اپنی رسپانسبلٹیز وہ بھی تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, آپ کی فیملی بھی تھوڑی سی آرگنائزڈ ہو جائے, یا آپ وہ اسٹرکچرڈ ہو جائے, اور سب کو اپنے اپنے رولز کا پتہ لگ جائے, پھر بھی اس وقت بھی اگر آپ سیلف کیئر کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے اندر بھی ایک گلٹ ہوتا ہے کہ اچھا میں اگر یہ کرنا شروع کر دوں گی تو یہ چیز بھی نگلیکٹ ہو جائے گی, بچوں کی یہ پڑھائی بھی نگلیکٹ ہو جائے گی, میں انہیں اس طرح ٹائم نہیں دے سکوں گی, وہ کھانے کی روٹین بھی ہو جائے گی, میں دوپہر کے کھانے کے وقت نہیں موجود ہوں گی تو وہ والا فیملی ٹائم نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اس سے نکل کے بھی آپ اگر یہ کریج لے آئیں کہ اپنے لیے آپ کچھ کر لیں, تو آپ کو ایکسٹرنلی بھی شیم کیا, آئی ڈونٹ نو کہ میں اسے کس طرح کہوں, کہ وہ شیم کیا جاتا ہے, آپ کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے غلط کر رہے ہیں. گلٹ ٹرپ ہوتا ہے, یا وہ واقعی حقیقت ہوتی ہے کہ یس جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک اسپیکٹ آف آپ کا جو ڈیفائنڈ رول ہے اس کے اندر وہ کمپرومائز ہوتا تو ہے, یہ نہیں ہوتا کہ وہ کمپرومائز نہیں ہو. وین یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ فار یور اون سیلف تو وہ بھی کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے. لیکن ایکسٹرنلی بھی انٹرنلی بھی آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی ورکنگ ویمن ہوتی ہے تو اس کے وہ موم گلٹ ہوتا ہے کہ میں یہ ٹائم نہیں دے پا رہی, میں اس طرح نہیں, اگر میں گھر پہ ہوتی تو میں انہیں یہ بھی سکھاتی یہ بھی بتاتی, لیکن اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکسٹرنل, میں اپنی پرسنل ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ آئی ہیو اے ایڈونچرس نیچر. تو مجھے ایک موقع ملا اور میں نے سائیکلنگ اسٹارٹ کی, اور میں گروپس کے ساتھ ارلی مارننگ میں ویکینڈس کے اوپر جانا شروع ہو گئی. اور آئی واز ٹیلنگ ٹو اے فرینڈ کہ میں اس ویکینڈ پہ بھی گئی ہوئی تھی اور میں ادھر بھی گئی تھی اور یہ ہوا تھا. تو شی سیڈ, جو کہ آئی تھنک کہ فرینڈس بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں انکریج تو کر لیتے ہیں, آپ کی ہاں میں لا لیتے ہیں, لیکن جو غلط اسپیکٹ ہوتا ہے وہ مطلب جو انہیں نہیں لگ رہا ہوتا وہ بتاتے ہیں. وہ کہنے لگے تم سب کچھ اپنے لیے ہی کرتی ہو, تم واٹ میموریز آر یو گیونگ ٹو یور چلڈرن.
تم ان کی یہ ابھی ان کی میموریز بنانے کی ایج ہے, سو تم انہیں کیوں دے رہی ہو. میں نے کہا میں آئی آسک دیم ٹو جوائن می, لیکن ان کی پرسنل چوائس ہے. میں ان کے آئی ہیو آسک دیم زلینس آف ٹائمس کہ میرے ساتھ جوائن کرو, اینڈ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ خود جائیں, آپ خود جائیں, اور وہ خوش ہوتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں جا رہی ہوں یا میں کسی ہابی میں ہوں یا کسی اس میں. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ ٹائم جو ہے نا تمہیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے ان کی میموریز بنانے کے لیے, کیونکہ یہ ان کا پرائم ٹائم ہے. تم اپنی تم اب جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہی مین فوکس ہوتا ہے. میں نے کہا وہ, لیکن دس میڈ می تھنک کہ کیا میں واقعی ہی کچھ غلط کر رہی ہوں. صبا آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ انہوں نے جو کہا کہ اٹ از ایکچولی سیمانٹکس. ایک چیز ہوتی ہے گلٹ اور ایک چیز ہوتی ہے سینس آف ریسپانسبلٹی, اینڈ بوتھ آف دیز تھنگس آر ایکچولی میننگ دا سیم تھنگ. لیکن ہم کس وقت اس کو ایز گلٹ لیتے ہیں اور کس وقت اس کو جو ہے ایک سینس آف ریسپانسبلٹی کے طور پہ لیتے ہیں, یہ دس از وٹ ایکچولی میٹرز. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بچے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو ہیو یور اون لائف. وہ اپنی پوری لائف ایک بچے کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنے آپ کو ہی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو میں بس یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کے اندر سیلف اسٹیم زیادہ ہونی چاہیے. اپنی بیٹیوں کو خود اعتمادی اس کے اندر ڈالے, تاکہ اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ میں نے سائیکلنگ کرنے جانا ہے, تو کسی اور کی ایک بات پہ وہ یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں. اے وومن کین ڈیسائیڈ کہ اس کی فیملی کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. سو لیٹ ہر ڈیسائیڈ. یو شوڈ ناٹ آلویز, مطلب ہمارے اندر اتنی خود اعتمادی ہونی چاہیے. ہم بچیوں کو شروع سے جو ہے نا تھوڑا ڈسکریج سا کرتے ہیں ہر چیز سے. فاطمہ آپ بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز انمیوٹ کر کے آپ بات کر لیں. مجھے لگتا ہے کہ گلٹ جینڈر بائسڈ نہیں ہے. میرے پاس مثال میرے ابا کی ہے کہ جب وہ جوادہ اور بینی آنٹی تو بہت کلوزلی جانتے ہیں, ابا بہت عرصے سے باہر ہیں, تو جب کبھی پاکستان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ نہیں یہ چیزیں کھاتا, میں آئس کریم نہیں کھاتا, میں یہ نہیں کرتا, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں اکیلے کھاؤں گا, میرے بچے نہیں کھا رہے ہوں گے. اور میں اس قدر حیران ہوئی یہ بات سن کے کہ بابا آپ کے بچے یہاں ہر دوسرے دن یہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو میں بس یہ بات کرنا چاہتی ہوں, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس گلٹ از جینڈر بائزڈ. اور دوسرا, I think this is a great topic because I feel guilty a lot of the times when I am having the life of my time. جب میں خوش ہو رہی ہوتی ہوں لوگوں میں بیٹھ کے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہوں, تو مجھے وہ گلٹ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے گھر والے یہ چیز ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے, تو میں کیوں کر رہی ہوں. اور آئی تھنک بس میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی, اور آئی ایم سو گلیڈ کہ یہ ٹاپک آپ لوگوں نے چوز کیا ہے. اٹس اے گریٹ ٹاپک. تھینک یو. فابیا پلیز انمیوٹ یور سیلف. چونکہ ابھی سب اپنی آبزرویشن شیئر کر رہے ہیں, تو میں بھی آبزرویشن شیئر کروں گی. معاشرے میں ہم جب کوئی شخص ایک خاص قسم کا ایکٹیویٹی اپناتا ہے جس میں اس کو اچھا لگتا ہے, اینڈ ممکن ہے وہ اس کا کوئی ہنر ہو یا کچھ بھی, تو اس میں ظاہر بات ہے وقت صرف ہوتا ہے, تو ایسے میں پھر کمپیریزن بھی شروع ہو جاتا ہے, اور کمپیریزن ٹیکٹکس کے ذریعے بھی پریشر اس پر ڈالا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کا ذوق و شوق ہی کوکنگ ہے تو اس سے ڈائریکٹ نفع اس کے گھر والوں کو ہی مل رہا ہے. لیکن اگر ایک خاتون نے ذوق و شوق تو اس کا لکھائی میں ہے یا کسی بھی اور فیلڈ میں ہے, تو آبویسلی وہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے. اب اس میں ڈائریکٹ نفع گھر والوں کو نہیں مل رہا ہوتا یا خاندان کو نہیں مل رہا ہوتا, نفع کم پڑ جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر پریشر ٹیکٹکس اپنائے جاتے ہیں کہ فلاں خاتون جو ہیں وہ اتنے ہی وقت میں سارا کچھ ہینڈل کر لیتی ہیں اور آپ سے ممکن نہیں ہو پاتا, ترجیحات آپ کی دوسری ہیں. بعض اوقات ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں ایک خاتون ورکنگ لائف اور اپنی جو گھریلو زندگی ہے اس کو بہت اچھے سے بیلنس کر کے جا رہی ہوتی ہیں, لیکن انسانی صلاحیت میں کمی کے باعث کچھ خواتین کی مثالیں ایسے ملتی ہیں جو اپنے ہنر یا پیشے میں, اپنی ذوق و شوق میں اور گھریلو لائف میں بیلنس نہیں کریٹ کر پاتی. تو اس میں پھر پریشر ٹیکٹکس بھی اپنائے جاتے ہیں کہ آپ فلاں شخص جو ہے وہ یہ سارے کام انہی 24 گھنٹوں میں ہینڈل کر پا رہا ہے, لیکن آپ اس کو نہیں کر پا رہی ہیں. تو یہ انسانی صلاحیت کا فرق بھی ہے, اس کو بھی پریشر کے طور پر استعمال کر کے انسان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ آپ اس کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. تو یہ بھی چیز آبزرویشن میں آتی ہے. آپ چیزوں کو جب بیان کرتے ہیں تو بیان میں چیزیں اور طرح سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ پریکٹیکل میں آتی ہیں,
جیسے مثال کے طور پر آپ کسی آدمی سے کہیں کہ یار یہ ہنڈیا بنانا یہ کون سا مشکل کام ہے، چاول بنانا، انڈا بنانا، یہ تو انڈا ہی توڑنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی زندگی کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو سادہ نظر آتے ہیں، وہ اپنی ذات میں سادہ نہیں ہوتے۔ میں اگر اس کو یہاں سے بیان کروں کہ مثال کے طور پر یہ کہ ایک خواتین کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ محبت کر سکتی ہیں، وہ کیئر کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ میں وہ پوزیسو بھی ہوتی ہیں، ہے نا، یعنی ایک ملکیت کے تصور میں بھی ہوتی ہیں، جیسے اولاد ان کی ایک اونڈ چیز ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ دو مختلف جذبات ہیں نا جو آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میں اپنی کیئر کیوں نہیں کرتی، لیکن اس سے بڑا سوال یہاں اٹھا کہ جب بھی میں کوئی اپنی کیئر کرتی ہوں، اپنے متعلق کچھ سوچتی ہوں، تو مجھے گلٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں جیسے آپ سے یہ کہہ رہا تھا نا شروع میں کہ فیلنگ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر میں آپ سے یہ گفتگو کروں کہ نہیں تمہیں تو یہ فیلنگ ہی نہیں ہوتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ بالکل ایسے ہی یہ گفتگو بے معنی ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں ایک کیفیت میں مبتلا ہوں اور مجھے ہی گلٹ بھی ہوتا ہے اور میں ہی اس گلٹ سے نکل بھی نہیں پا رہا۔ یعنی جیسے ہی مجھے کیفیت ہوئی ہے، آپ سمجھیے کہ مجھے بخار ہوا ہے، تو میں بخار کو بتانے لگتا ہوں اور بخار دکھنے لگتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو فیلنگ کا دکھنا ہے یہ بالکل واضح ہوتا ہے، کیسے؟ ہمارے ایٹیچیوڈ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے رویے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارا لوگوں کو ڈیل کرنے سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے باہر کے معاملات میں اس کو دکھانے لگتے ہیں، بلکہ وہ ہم سے دکھنے لگتا ہے، ہم اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کی میں خواہش لیے بیٹھا ہوں وہ میرے بنیادی کام کے اندر اب مداخلت کرنے لگی ہے، خرابی پیدا کر رہی ہے۔ تو اس کو میں سادہ الفاظ میں اگر بیان کروں، کوئی بھی وہ آدمی، وہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر وہ خود سے تعلق میں مبتلا نہیں ہے تو وہ کبھی کسی دوسرے کے تعلق میں بھی اس محبت سے مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی چیز جو مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے میری شخصیت، وہ یہ کہ میں خود سے متعلق رہوں۔ یعنی اپنے بارے میں ایک آبسیشن کا شکار ہو جانا ایک بالکل اور بات ہے، لیکن اپنے بارے میں مطمئن رہنا کہ میں ٹھیک ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ نیکی کا راستہ کب اختیار کرتے ہیں، ہے نا، آپ سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، اور راستے میں تو بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، اور یہ کب مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ تو، مثال کے طور پر آپ کو ایسی خواتین ملیں گی جن کے بارے میں کہا جا رہا ہوگا کہ تم تو سارا دن عبادت ہی کرتی رہتی ہو، ہے نا۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ بھئی تم مسجد جاؤ، نماز پڑھو، حج کرو، عمرہ کرو، لیکن کام بھی کرو، بچے پالنے ہیں۔ تو یہ تو ہر جگہ ہوگا۔ یہ خصوصاً اس فیلنگ میں کیوں ہوتا ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ اصل میں اس کو آپ لوگ اپنی ذات سے باہر یا ایک ایکسٹرا کام کے طور پر سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس کو فیل زیادہ کرتے ہیں۔ جیسے ہماری بہن نے ابھی مثال دی کہ وہ سائیکلنگ کے لیے جاتی ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں اگر ان کے باقی کاموں سے اس میں یہ مینج ٹھیک کر رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ان کو، تو ان کو اس گلٹ میں کیوں مبتلا ہونا چاہیے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے بچوں کی کیئر کریں، تو ہو رہی ہے اگر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہوتا ہے؟ پرابلم یہاں سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اب سائیکلنگ ہی کرنی شروع کر دی ہے، اور اب وہ والی چیزیں نگلیکٹ ہو رہی ہیں، تو وہ جو اندر کا انسان ہے وہ جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر باہر کا ایک لفظ بھی آپ کے لیے پرابلم بننے لگتا ہے، آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی احساس پیدا ہو جائے کسی چیز کا، تو وہ پہلے خود ہی سے ڈیل کرنا ہے آپ کو۔ اس کے اظہار کو اگر آپ اپنے ریئیکشن کی بنیاد پر دکھا رہے ہیں تو یہ زیادہ بھیانک عمل ہے اس سے کہ آپ اس کو کیے چلے جائیں۔ لیکن پرابلم ایک جس چیز کے اوپر ہم توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ پرابلم یہ بھی کریٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ میں اپنی ساتھ کو دیکھوں تو مجھے، آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ اگر میں اپنے لیے کچھ بھی کرنا چاہوں، اپنے کام ختم کر کے اور اپنی چیزیں کر کے، تو یہ میں نے جج کرنا ہے کہ میرے کام ہو گئے ہیں یا میں اتنی ان پٹ اس چیز میں دینا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد یہ میرا می ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔
جب دوسرے آ کے آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں نا، پرابلم وہاں سے آتا ہے. اور دوسرے کیوں بتانا شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے، کیونکہ ایکسپیکٹیشن یہ سیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ باؤنڈری ان کے حساب سے یہ ہونی چاہیے تھی اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ایون اف آئی ایم سیٹسفائڈ ود ان مائی سیلف کہ ہاں میں آئی ایم ڈن، میں سورٹڈ ہوں، پھر بھی لوگوں کے سوال کرنا یا کانشیس ہی نہ ہونا، دونوں ایکسٹریمس کے اوپر کسی باہر سے آ کے بتانے پہ اعتراض، مجھے ذاتی طور پہ مجھے اعتراض ہے. مجھے کوئی نہیں بتائے کہ میں اگر اتنی اویئر ہوں اور میں یہ بیلنس کریٹ کر سکتی ہوں اور یہ باؤنڈری سیٹ کر سکتی ہوں کہ ہاں یہاں تک میرا کام ہو گیا اینڈ دس از گڈ انف، اور یہ میرے بچوں کے لیے ٹھیک ہے اور یہ میرے لیے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کچھ میری ان پٹ ہے وہ میری ذات کے لیے ضروری ہے اور مجھے چاہیے. تو مجھے سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے بتانے پہ بھی اعتراض ہے، یہ میری ذات ہے. ایک آبزرویشن ہے میری، اس پہ آپ لوگ ضرور کامنٹ کیجئے. میں نے یہ مردوں میں بھی دیکھا ہے، میں نے یہ عورتوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا کہ مجھے کچھ کہا جا رہا ہے باہر سے، یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے. ایک جب انجسٹیفائڈ ہوتا ہے، آپ وہ نہیں ہوتے جو کہا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک تب جب آپ یہ ہوتے ہیں اور کہا جا رہا ہوتا ہے نا. تو ایک لحاظ سے دیکھیں تو معاشرہ آپ کی تربیت میں ایک عمل بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ایک لمٹ سے بڑھتا ہے تو خرابی کا باعث بن جاتا ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا آپ کو کہ ایک ماں ہے، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، باپ ہے بہت محبت کرتا ہے، وہ چیزوں کو نارمل رکھ کر ڈیل کر رہا ہے، نہیں پرابلم ہوتا بچوں کے ساتھ. لیکن وہی ماں وہی باپ جب بچوں کو بہت زیادہ پریشر دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ہر چیز میں روک ٹوک شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے اس کے نتائج دیکھے ہیں اور بڑے خطرناک نکل آتے ہیں. بالکل ایسے ہی معاشروں میں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے چلے جائیں. ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی بات کہی جاتی رہے، اس کو ایک لمٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ تربیت کرنی چاہیے اپنی کہ اگر آپ کو کسی دوسرے کی تنقید ٹھیک لگ رہی ہے اپنے اندر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں قبول کریں، وہ ایک بالکل اور بات ہے. اس کے لیے ایک اور شخصیت کا روپ چاہیے کہ آدمی یہاں سے بولے کہ میں اب یہ مانوں بھی کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں غلط تھی. یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن کم سے کم یہ احساس اپنے اندر تو پیدا کرنا شروع کر دیں گے، یار بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو مجھے اس پہ کچھ کام کر لینا چاہیے، تاکہ یہ کم سے کم ان کو موقع نہ ملے. جیسے آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں خاتون ہے، فلاں ماں ہے، فلاں باپ ہے، یار ان کے بچے دیکھو کتنے سوفسٹیکیٹڈ بچے ہیں، ان کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے، تو کسی کو پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی ماں کو یہ کہیں کہ آپ اس کو روکا کریں، ہے نا، تو اس کے نتیجے میں ایک پوری فلسفی سامنے آتی ہے کہ بچوں کو روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے، ہم تو ان کو اوپن رکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ ہے نا. یہ اگر فلسفی اپنی ذات میں ٹھیک ہے اور اس کا نتیجہ بھی ٹھیک نکل رہا ہے تو آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اپنی ذات میں ٹھیک نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بھی ٹھیک نہیں نکل رہا تو پھر آپ کو ہر ایک کی بات سے پرابلم ہو رہا ہے، پھر آپ ادھر کام کریں. فابیہ آپ انمیوٹ کیجیے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو کنٹرول نہیں کرتے، یعنی اگر ہم باہر ہیں تو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو لوگ تلاش میں ہوتے ہیں کہ اگر سربراہ ادارہ ہے تو وہ ادھر ادھر ہو اپنے ذاتی کام سے، گھر کی اگر خاتون ہے تو وہ ادھر ادھر ہو. تو پیچھے سے کچھ نہ کچھ بلنڈر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کوئی آزاد ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. اس میں بھی پھر یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر اپنے ذاتی مشاغل میں ایک شخص مصروف ہو گیا ہے، پیچھے سے کسی نے موقع کی تلاش میں کوئی گڑبڑ کی ہے، تو وہاں یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے ذاتی مشاغل سے فرصت ہو تب آپ ہینڈل کریں، لوگوں کو سنبھالیں، گھر کو سنبھالیں. تو یہ پریشر ٹیکٹکس ادارے کے کسی منتظم پہ بھی ہو جاتے ہیں اور گھر کے منتظم پر بھی. تو اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا اس پہ کیا استدلال ہم رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو جب آپ نے اپنے بنیادی ریلیشن شپ میں اس جگہ پر نہیں کھڑے، اس کو آپ نے وہاں سے نہیں دیکھا ہوا، آپ اپنے بنیادی ریلیشن شپ میں مضبوطی پر نہیں کھڑے، آپ ایک دوسرے کو جاننے کی اس جستجو میں مبتلا ہی نہیں ہیں، تو پھر اصل میں باہر کی بہت ساری چیزیں اثر انداز ہونے لگتی ہیں. اس میں بھی بنیادی بات اس سے پیچھے ہے، یعنی آپ کو پہلے اس جگہ کھڑے ہونا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں میری حد تک. جیسے ہی آپ یہاں کھڑے، ایک ہے میں صحیح کر رہی ہوں ڈٹائی کی بنیاد پر، میں یہ اندر سے جانتی ہوں یا جانتا ہوں کہ نہیں غلطی تو ہے، خرابی تو ہے، یعنی اس وقت ساس کی بات ٹھیک ہے لیکن
کیونکہ انہوں نے اس وقت اس طرح سے کہا ہے تو اب تو نہیں مانی جا سکتی. یا مثال کے طور پر شوہر کی بات بنیادی طور پر ٹھیک ہے لیکن کیونکہ وہ اس وقت اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو اب تو نہیں مانی جا سکتی. تو آپ کو ادھر وہ کام کرنا ہے لیکن صحیح بات کے ساتھ چلتے رہنا ہے. یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے بات ہو جاتی ہے, کوئی ریشہ دوانیاں ہو جاتی ہیں, ہم سب انسان ہیں, ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے شوہر سے گفتگو کر رہی ہیں یا شوہر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس میں لوگ بھی اندر ڈسکشن آ جائیں گے, بہن بھائی بھی آ جائیں گے, کوئی ساس سسر بھی آ جائیں گے. اس میں وہ لمٹ کیا ہے؟ تو اثر انداز تو ہر آدمی دوسرے پر ہو رہا ہوتا ہے, وہ کبھی نیگیٹو ہو رہا ہوتا ہے, کبھی پازیٹیو ہو رہا ہوتا ہے. میں کس جگہ سے کھڑا ہوں تو میں اتنی بات کو اگر لے لوں جو صحیح کہی جا رہی ہے اور مجھے اندر سے پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, اور جو اس کے اوپر والی ہے اس کو چھوڑ دوں اور ریئیکٹ نہ کروں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان ہی ہوتے ہیں, وہ کچھ دیر کے بعد آپ کے لیے وہ سپیس بننا شروع ہو جاتی ہے. ہم جب چھوڑتے بھی ہیں تو ہم ریئیکٹ کر کر چھوڑتے ہیں, یہ ہمارا پرابلم ہے. یعنی ہم 2 جملے بول کر چھوڑنا چاہتے ہیں اور ہم 2 جملے بول کر قبول کرنا چاہتے ہیں. اور کبھی یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ بات بالکل ٹھیک سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے, اب اس کے بعد اس کو کرنے کے لیے کوئی دن چوز کیا جائے گا کہ یہ نہ لگے کہ ان کے کہنے پر میں نے یہ کر لیا. تو یہ وہ عوامل ہیں جس میں آپ زندگی میں اگر سیٹل نہیں ہوں گے, یعنی اپنے اندر سے سیٹل نہیں ہوں گے, تو پھر آپ کو باہر کے لوگ ہمیشہ بادر کرتے رہیں گے. پھر وہ اصل میں آپ نے گھر میں ایک رکھنا چھوڑ دیا ہے جس سے ٹھنڈی ہوا آئے گی کبھی اور کبھی گرم ہوا اندر آتی رہے گی. سارا صاحبہ پلیز انمیوٹ کیجیے. جواد صاحب کہہ رہے ہیں دیٹ از پرفیکٹلی آئی وڈ سے فائن. اور اگر میں آبزرو کروں, پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں اور اس کو اور بہتر کروں, اپنی ٹائم مینجمنٹ اور بہتر کروں, اپنی اسکل اور بہتر کروں, اپنے بچوں کو اتنا ٹرین کروں, اتنا انڈیپینڈنٹ کروں کہ وہ اس وقت اب وہ اس ایج میں ہیں, اسٹل اسکول گوئنگ ہیں, لیکن اب میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں ان کو چھوڑ کے بھی کچھ دیر کے لیے باہر چلی جاتی ہوں تو آئی نو میں نے ایک فاؤنڈیشن بلڈ کر دی تھی. اور اب جو ہے میں باقی چیزوں کو, کیونکہ میں نے اس پہ فوکس کیا کہ اب مجھے جس نے کچھ کہا میں اپنے آپ کو امپروو کروں, اگلی دفعہ اس کو موقع نہ دوں. تو میرا خیال ہے اس نے اس ایکٹیویٹی نے اس وقت میرے اندر بہت بہتری کی ہے. اس وقت میں وہ جو میں 5 سال یا 10 سال پہلے تھی اس سے بہت بہتر ہوں. ابھی بھی خیر میرے اندر میں جو ہے نا ہیں بہت خامیاں بھی ہیں, لیکن لوگ اگر مجھے کریٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ میرے لیے ایک آئی اوپننگ بھی ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم کوشش کروں کہ وہ موقع نہ ملے, اور وہ چیز صرف وہ اصل میں میری ذات کو ہی فائدہ دے رہی ہے اور میرے بچوں کو ہی فائدہ دے رہی ہے, کیونکہ وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے. تو میں صرف ایک یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. میں اس میں صرف ایک کامنٹ کر دوں, ثانیہ صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہیں. دیکھیے ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پچھلے دور کو اگلے دور سے کمپیئر نہ کر رہے ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نانیاں دادیاں یہ کچھ چیزوں میں کاش بولتی ہیں, تو آپ غور کریں تو وہ آج سے کمپیئر کر کے کاش بول رہی ہیں نا. ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, کاش ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا. یہ فطری بات ہے. آپ کل کاش بولیں گے ہی بولیں گے, آپ کتنی ہی اچھی زندگی کیوں نہ گزار لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ ایک ہے نا آپ خود واک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہے ٹریڈ مل پہ ہوتے ہیں, تو اب یہ ٹریڈ مل فیصلہ کرے گی کہ آپ اب رک سکتے ہیں یا نہیں, اور اس کی سپیڈ کیا ہوگی. تو زندگی آپ کے پاؤں کے نیچے اصل میں اس ٹریڈ مل کی طرح چل رہی ہے, آپ اس کے ساتھ آپ کو جڑنا ہے. تو یہ انسان کی آج کی نہیں ہمیشہ کی خواہش ہے, اور وہ اس خواہش میں مبتلا انسان ہے. وہ کوشش کرتا رہتا ہے, کبھی اس کے قریب چلا جاتا ہے, کبھی نہیں جاتا. جب آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اس وقت سے بہتر تھے, تو آپ غور کر کے دیکھیں ہم کن چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ اس دور کی بہتری کا تقاضا ہی نہیں تھا. مثال کے طور پر آپ کے پاس آج فون ہے, میری ضرورت ہی نہیں تھی, ہے نا. آج وہ میری ضرورت ہے, یہ مسئلہ ہے نا. اچھا اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس زمانے میں سے آج دیکھیں گے حقوق زیادہ مل گئے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے نا خواتین میں کہ اس وقت بڑا سپریشن میں رہی ہیں خواتین, اور آج اس سے نکل گئی ہیں. آپ پہ اور طرح کے پریشرز آ گئے ہیں. وہ صرف گھر کے سپریشن میں تھیں, اب آپ کو
بزنس میں, گھر میں, جاب میں, باس کے, اب باہر نکل گئے نا اور طرح کے سپریشنز آ جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو میں نے اصل میں یہ ساری جو بات کہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کی بنیادی بات ہے وہ اگر ان ساری چیزوں کے اندر پوری نہیں ہو رہی تو مجھے سیلف اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی تو اس کے اندر میں کیئر پیدا کیسے کروں گا اپنے لیے. اویئر تو ہوں پہلے. یہ میری مثال کے طور پر میرے بچے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ابا کو خام خواہ غصہ آ رہا ہے اور اس سے میرے بچے خراب ہو رہے ہیں. تو یہ ٹھیک بعد میں ہونا ہے, مجھے اویئر تو ہونا چاہیے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. تو جیسے ہی میں اپنے بارے میں اویئر ہو جاتا ہوں تو اویئرنیس پہلے ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے باہر نکلنا چاہیے, ان کو لگتا ہے کہ ان کو سائیکلنگ پہ جانا چاہیے, اس سے یہ فریش ہوتی ہیں, یہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں پہ توجہ دے سکتی ہیں. تو اب اصل میں جیسے ہی اس کو رخ ٹھیک دے لیں گی, یعنی یہ کام کی صحیح زاویہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں اب گلٹ نہیں پیدا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلٹ کا جواب ان کے پاس پہلے سے موجود ہے اور وہ ڈٹائی کی بنیاد پہ نہیں ہے. آپ نے بہت امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کہی وچ از اویئرنیس. اینڈ اویئرنیس کے بغیر اگر آپ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ جو گلٹ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ کیا ہے یا کس قسم کا ہے, تو آپ ظاہر ہے پھر اپنا ریئیکشن صحیح نہیں دے سکتے. سو میں یہاں پر یہ ایک اور پرسپیکٹیو بھی رکھنا چاہ رہی ہوں, اینڈ سم پیپل مائٹ ڈس ایگری ود می, بٹ ایک دیکھنے کا نظریہ ہے, اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہم سیلف کیئر کی بات کر رہے ہیں, کہ جب ہم سیلف کیئر کی طرف بڑھتے ہیں, اس میں انڈلج کرتے ہیں, تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے, وہ گلٹ کا ہے اور شیم کا ہوتا ہے. سو گلٹ کین بی آف ٹو ٹائپس. ایک ہے کہ آپ کو گلٹ محسوس ہو رہا ہے, وہ گلٹ محسوس ہونا جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک انفارمیشن ہے, ایک الارم ہے, ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ آپ فیل کریں کہ کچھ ہوا ہے جو شاید آپ کی ویلیو سے الائن نہیں ہے, یا کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے آپ سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اینڈ دین آپ کا ضمیر ملامت کر رہا ہے, یا آپ کو گلٹی فیل ہو رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, یا یہ مجھے قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا, اور مجھے اب اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس میں ٹھیک کرنا ہے. دیٹس وائی یو فیل گلٹی اباؤٹ سم تھنگ. سو اٹس ناٹ انٹائرلی نیگیٹو, بٹ دیر از اندر گلٹ وچ یو کین سے ٹاکسک اور کنڈیشنڈ, جس میں آپ کچھ بھی غلط نہیں کرتے, کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا, لیکن اس کے باوجود آپ کو گلٹ محسوس ہوتا ہے. سو دیٹس اندر کائنڈ آف گلٹ. یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ, آپ ان کو ان کی کسی چیز سے ڈپرائیو نہیں کر رہے, آپ اپنی ڈیوٹی کوئی ایسی جو آپ نے پرفارم کرنی تھی وہ نہیں کر رہے, ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. اس کے باوجود آپ گلٹ فیل کرتے ہیں. تو میں اس قسم کی گلٹ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ایک کنڈیشن گلٹ ہوتا ہے, جو کہ بچپن سے ہی آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے کہ ایز لانگ ایز یو آر یوزفل, ایز لانگ ایز آپ سرو کر رہے ہیں, آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, everything is fine. But as long as these things are not there, then you what happens, جب آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ الائن نہیں ہوتے, and then you start feeling guilty کہ پتہ نہیں how can I not do something, یا how can I can go out and have fun, or I can talk to my friends or my mother. جیسے اکثر ہوتے ہیں ہم اپنی ماؤں سے گپے مار رہے ہیں, فون پہ بات کر رہے ہیں, and suddenly your husband comes in, تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر میں بعد میں بات کروں گی, my husband is there. So suddenly you start feeling this is something now not right and I need to attend to that thing. تو وہ رول کی اس پرفارمنس کے اندر جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور مجھے اپنی اس پرفارمنس کے اندر ہی رہنا چاہیے. اپنے آپ کو دا سو کالڈ وقت دے رہے ہیں, وہ میری نظر میں اٹس مینٹیننس. میں سیلف کیئر کو ایسے پرسیو کرتی ہوں جو وہ آپ کے انسان ہونے سے جڑا ہوا, آپ کی اپنی جو اصل انڈیویجول آئیڈینٹی ہے اس سے جڑا ہوا ہو, جس میں میں اس رول کے اندر سے ہٹ کر یہ دیکھ رہی ہوں کہ مجھے اپنی سینٹی کے لیے مجھے کچھ فیلنگ ہو رہی ہے, میری کوئی ایموشنز ہیں, میری کوئی نیڈز ہیں جن کو مجھے پورا کرنا ہے ایز اے انسان. تو جب میں اس کے اندر انڈلج کر کے اور اپنا خیال رکھتی ہوں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں, I feel that is what you call a true self-care towards your soul. یہ جو آپ نے مثال دی, آپ نے غور کیا کہ آپ نے یہ مثال کیئر کی نہیں دی, یہ مثال آپ نے اپنے وقت کے ضیاع کی دی ہے. دیکھیں, آدھا گھنٹہ دوست سے بات کرنا یہ ایک عمل ہے. آپ کو یہاں پر یہ ایگزیجریٹڈ عمل لگا ہے کیونکہ آپ کے بچے آدھا گھنٹہ اس کی وجہ سے نگلیکٹ ہوئے ہیں.
یہاں ضرورت پیدا ہی نہیں ہوئی. آپ 5 منٹ 10 منٹ بات کر سکتی تھیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے اس طرح کھیل رہے ہوں کہ گھنٹہ بات کرنا ایگزیجریٹڈ ہو, آدھا گھنٹہ نہ ہو. لیکن جب آپ اس کو اپنی ہیبٹ بناتے ہیں تو اب آپ کیا کر رہے ہیں. میں اس کی مثال مردوں سے دیتا ہوں, آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح اٹھتا ہی نہیں, وہ کام پر جاتا ہی نہیں ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ میں ذرا نا تیار ہو رہا ہوں اس کے لیے ذہنی طور پہ کہ ابھی میں ذرا آرام کر لوں, ابھی تو عمر ہی کوئی نہیں ہے, تو آگے چل کے پھر کام ہی کرنا ہے. تو آپ اسے کہیں گے بھائی بچے بھوکے مر رہے ہیں, کیا کر رہے ہو, تمہیں کام کرنا ہے. تو یہاں پہ اس کو جو گلٹ آپ پیدا کر رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں, یہ ہے وہ مسئلہ. مثال کے طور پر یہ سائیکلنگ کرتی ہیں, تو میں نے آپ سے کیا کہا, یہ صبح اٹھتی ہیں, چلی جاتی ہیں سائیکلنگ کرنے کے لیے. آپ یہاں المورد آئی ہیں, آپ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی اسی لیے بیٹھی ہوئی ہیں نا, آپ اپنی ویل بینگ کے لیے. اور اگر آپ کو یہ گلٹ ہونا شروع ہو جائے کہ یہ جو وقت میں یہاں پر دے رہی ہوں, وہ جو وقت وہ سائیکلنگ میں دے رہی ہیں, یہ وقت ضائع ہو رہا ہے, تو آپ کو کھڑے ہو کر رک کر سوچ لینا چاہیے. ہم بعض اوقات اس میں بھی ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیر از سم تھنگ رانگ, آپ کو شاید کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ بالکل جینون ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایک وہ گلٹ ہے جو ٹاکسک ہے, کنڈیشنڈ ہے, اس گلٹ کی بات کریں جس میں آپ کچھ غلط نہیں کر رہے, اس کے باوجود آپ کچھ بھی اپنے لیے جب چوز کرتے ہیں تو آپ کو گلٹ آپ کی فیل بات ہوتا ہے. سمجھ آ گئی, میں آپ ہی کی بات سمجھنا چاہ رہا تھا. میں اس کی ایک مثال, آپ سب مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا, اور بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اپنے بچے سے ہی کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ میں نے بیچ میں نا یہ پڑھنے میں بریک لی ہے, میں اب 15 منٹ گیم کھیلوں گا, ذرا میرا ذہن فریش ہو جائے, پھر میں ادھر جاؤں گا. تو آپ اسے کہتی ہیں یہ کام تم پچھلے 1 گھنٹے میں 3 دفعہ کر چکے ہو. تو اب پرابلم کیا ہوا, وہ پیپر کے دوران میں یا اس کے پڑھنے کے دوران میں وہ ایک بریک لینا یہ برا نہیں تھا, وہ بریک ہی بریک ہوتی چلی جا رہی ہے, دین دیر از اے پرابلم. تو وہاں پر وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ اچھے والا گلٹ ہے, وہ تو ہونا ہی چاہیے. ایک گلٹ اس کو اور پیدا ہونا ہے جب وہ فیل ہو جائے گا, جب اس کے نمبر کم ہو جائیں گے, تو یہ ایک الگ گلٹ ہے نا. تو یہی کام ادھر بھی ہو رہا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت ہم اس کو کسی ایک خاص جینڈر سے, کسی خاص شخصیت سے جوڑتے ہیں, مثال کے طور پر آپ اس کو بیٹی سے نکال کے ماں پہ جوڑ دیتے ہیں, تو جینڈر تو نہیں بھائی, دونوں عورتیں ہیں. بیٹی کو گیم کھیلنے سے منع کیا جا رہا ہے, اور ماں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 1.5 گھنٹہ فون پہ مت بات کریں آپ. تو یہاں تو کوئی دوسرا جینڈر ہے ہی نہیں, ہے نا. وہی ماں جو ایک عورت ہے, وہ جب بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹے تمہیں اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے, تم اپنے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہی, تم اور چیزوں میں انوالو ہو گئی ہو, تو یہ گلٹ پیدا کیا جا رہا ہے. نہیں, گلٹ بعض اوقات کچھ چیزیں بری اس لیے لگتی ہیں کیونکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نہ کہیں جائیں. صبا صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں. تھینک یو. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ وہی بات ہے جو شروع میں ہی میں نے کہی تھی کہ گلٹ اور سینس آف ریسپانسبلٹی کو سیپریٹ رکھے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہے, اور جو یہ کہنا چاہیے وہ ایک ان-نیسیسری گلٹ ہے جو کہ بائی نیچر آف بینگ دیٹ پرسن ان دیٹ رول آپ کو ان-نیسیسریلی آتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر میرے بچے آدھے گھنٹے سے کھیل رہے ہیں, سیٹسفائڈ ہے, یہ مجھے گلٹ ہو رہا ہے. تو کیوں ہو رہا ہے وہ, ایون دو آئی ایم فلفلنگ آل مائی ریسپانسبلٹیز. اور جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ایک انسان اپنی رسپانسبلٹی پوری ہی نہیں کر رہا تو اس کو تو گلٹ ہونا چاہیے. تو دیٹ از ایکچولی سینس آف رسپانسبلٹی. تو یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں میرے خیال سے. اچھا، یہاں میں آپ سب لوگوں کی باتوں سے بالکل 100% ایگری کرتی ہوں. یہ تو ہم خود نہیں کرتے. نہیں، میں کرتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس ٹائم ہونا چاہیے, ان کی ایک انڈیویجولیٹی بھی ہے, وہ مائیں ہیں, کیئر ٹیکر ہیں, نرچر ان کی فطرت میں ہے اور فیملی کو چلاتی ہیں, لیکن ان کی وہ ایک انڈیویجول بھی ہیں اس کے علاوہ. تو تھوڑا سا ٹائم وہ اپنے لیے دیتی ہیں. سیلف کیئر پہلے بھی ہوتی تھی, میں پچھلی نسل کی ہوں, جب بھی سیلف کیئر تھوڑی بہت ہوتی تھی, بہت زیادہ اگنور بھی کیا جاتا تھا. اور اس سے پہلے آپ فرینڈ سے فون پہ بات کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, محلے کی عورتیں بیٹھ کے ایک دوسرے کی گوسپ بھی بہت کرتی تھیں, اس کا بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا. کوئی ایسا سیلف گلٹ ان کو نہیں ہوتا تھا. اب بھی اگر ماں اپنی صحت کی کیئر کرتی ہے, اپنی ہیلتھ کی کرتی ہے, پریزنٹیبل نظر آنے کے لیے تھوڑی بہت کرتی ہے, میرے خیال اس کو کوئی گلٹ نہیں ہوتا. اگر وہ آگے بجا کے اپنی انڈیویجولیٹی کے لیے کرتی ہے, اپنے ٹیلنٹس کو شو کرنے کے لیے کرتی ہے, تو اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے کہ اس کے بچے مینیج ہو جائیں اور تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. چھوٹی عمر میں تو وہ کر ہی نہیں سکتی. اچھا، اب یہاں پہ میں یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک خدشہ ہے ایک بزرگ کے حیثیت سے. میں ابھی وہ دیکھ رہی ہوں, 3 زمانے میں نے دیکھے ہیں, اب میں آبزرو کر رہی ہوں کہ سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے. ایک طرف میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک ویسٹ سے ہمارے پاس آ رہی ہیں تھیوریز,
اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ میں آ رہی ہیں کہ سب یہاں کنونس ہو رہے ہیں. اور اس کو قرآن میں زخرف القول کہا گیا ہے، ملمہ چڑھی ہوئی سنہری باتیں. وہ سنہری باتیں ہماری جنریشن جو ملینیلز ہیں یا مائیں ہیں ان کے پاس یہ آ رہی ہے کہ جی آپ کی بھی سیلف ورتھ ہے، آپ بھی جاب کریں، آپ بھی اپنے آپ کو تسلیم کروائیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن فیملی کے ایکسپینس پہ نہیں ہے. اور دوسری طرف اس سے چھوٹی جنزی اور ان سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے پاس ویسٹ کے ساتھ یہ تھیوری آ رہی ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، انہوں نے پیرنٹنگ کی ہے. ویسٹ کے ساتھ آ رہی ہے، بچے کھڑے ہو کر اس کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہاں آپ نے مجھ سے رسپیکٹ سے بات کیوں نہیں کی، آپ نے مجھ سے، میں آپ سے رسپیکٹ سے بات کر رہا ہوں تو آپ نے کیوں نہیں کی. میں نے انہیں بیٹھ کر سمجھایا کہ بیٹے آپ کا رول اور ہے اور ہمارا ماں باپ کا رول اور ہے. ان کو بچوں کی رسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی، ان کی کیئر اور ان کے ساتھ سیکریفائس ان کے لیے کرنی ہوتی ہے. اگر رسپیکٹ کرنی شروع کر دیں اور سیکریفائس بند کر دیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو وہ ایک ویلیوز ہیں ہماری بڑے اور چھوٹے کی. ماں ہونا بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی ویکنیس ہے جو ماں کے پاؤں پکڑ لیتی ہے، اور بہت بڑی اسٹرینگتھ ہے کہ بچے ہمیشہ بیٹا ہو یا بیٹی ماں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ذرا ہوشیاری سے آئیڈیاز کو لینا چاہیے، اپنی ایک وہ لگا کے فلٹر لگا کے. جب ہم باہر سے آئیڈیاز دیکھتے ہیں تو ہر آئیڈیا صحیح نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اویکننگ ہوتی ہیں اور بہت اویئرنگ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سوسائٹی کو توڑ سکتی ہیں. ہماری ویلیوز ان کی ویلیوز سے بہت بہتر ہیں، لیکن ہم ان کی ویلیوز اگر کر لیں گے اور ہم اپنی اس گلٹ کو ختم کر دیں گے جو ہمارا ضمیر ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو دیکھو. ممتا تو اتنا بڑا جذبہ ہے کہ وہ جانور کے اندر بھی ہے. تو ماں تو پھر صرف کھانے پینے کا نہیں بلکہ اس کی پوری ایک پرسنالٹی تخلیق کر رہی ہوتی ہے. وہ تو ایک تخلیق کار ہوتی ہے، بہت بڑا رول ہے اس کا. اور ہم سکسیزفل عورت صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو بہت بڑے کسی عہدے پر ہیں، ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جس کے بچے بہت سکسیزفل ہیں اور اپنی اپنی جگہ سیٹلڈ ہیں، اچھے شہری ہیں اور اچھے ہیومن بینگس ہیں. بس مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بچوں کے اندر ماؤں کی ڈس رسپیکٹ اور بڑوں کے اندر بچوں کی لو اور سیکریفائس کہیں کم ہو کر ہماری سوسائٹی نہ ٹوٹ جائے. بس یہ خدشہ ہے. ویسے میں جو ڈس ایگری کسی سے نہیں کرتی. میں آپ کی بات سے مجھے خیال آیا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. ایک پہلو کو اگر ہم کمپیریزن میں سمجھیں تو شاید ہمیں ذرا بہتر سمجھ میں آئے. ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے لیے کچھ دیر جینا چاہیے. یہی بات ہے نا، سیلف کیئر کا تو یہی مطلب ہے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ ایک مرد کی زندگی میں یہ جو اپنے لیے جینا ہے، یہ یہاں تو یہ ہے نا کہ مجھے جینے نہیں دیا جا رہا، وہاں ممکن ہی نہیں ہے نا. یعنی ایک آدمی جو صبح 7 بجے 8 بجے گھر سے نکلا ہے اور اس نے رات کو 8-9 بجے مزدوری کر کے گھر پہ آنا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ میں کمپیئر نہیں کر رہا، میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کے کچھ نتائج ہیں، وہ نتائج کو قبول کر لینا اپنی سب سے بڑی سیلف کیئر ہے. مثال کے طور پر یہ کہ مجھے دن میں رات میں 6 گھنٹے ملتے ہیں سونے کے لیے، اور مجھے صبح 6 بجے اٹھ کے پھر بس پہ بیٹھ کے فیکٹری جانا ہوتا ہے. اب 2 راستے ہیں، ایک تو میں پہلے ہی ایفرٹ کر رہا ہوں اور اس کے اندر مصروف بھی ہوں، اور ساتھ میں سیٹسفائی بھی نہیں ہو پا رہا. یعنی میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ میرے دوست جو ہے وہ تو 8 بجے گھر آ جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ایک ڈپریشن لے رہا ہوں میں، انزائٹی ہو رہی ہے مجھے، میں ٹینشن لے رہا ہوں، میں کمپیریزن کی نفسیات میں بھی جا رہا ہوں، اور کام تو مجھے کرنا ہی ہے، وہ تو میں کیے ہی چلا جا رہا ہوں. تو میں یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آپ کچھ چیزوں کو پہلے قبول کر لیں تو آپ اپنے حالات کے لحاظ سے جو بھی کریں گے. جیسے میں بہت ساری خواتین بچیاں مجھ سے پوچھتی ہیں نا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا بیٹے یہ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، میں کیوں بتاؤں گا، یا کوئی مولوی صاحب کیوں بتائیں گے، یا کوئی باہر کا آدمی کیوں بتائے گا. آپ کو یہ لگتا ہے آپ میں صلاحیت ہے، ضرور کریں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس صلاحیت کے ساتھ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، بالکل نہ کریں. آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سب کے ساتھ ایڈجسٹ تو یہ مجھ سے نکلا ہوا عمل ہے. ایسے ہی میں اپنی کیئر میں ہی مبتلا ہو گیا ہوں، تو یہ بھی نقصان دہ ہے نا. جو میں اس پہ پڑھی تھی، سیلف کیئر کی ٹرم 1950s میں یوز ہونا شروع ہوئی تھی ان پیشنٹس کے لیے جن کا کیور نہیں ہو سکتا تھا.
تو ان کے لیے استعمال ہونا شروع ہوئی تھی کہ اچھا ان کی بہتر ہو جائے تھوڑی بہت زندگی، سمٹم مینجمنٹ کے لیے سیلف کیئر کی ٹرم یوز ہوئی تھی. اب ہم اگر اس کو اسی ٹرم کے طور پر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ اسی لیے ہو رہا ہوگا کہ مجھے بعد میں اٹھ کر کچھ پروڈکٹیو کرنا ہے. ابھی جو آپ نے بات کی نا یوزفلنس کی، بالکل ٹھیک بات تھی. میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں کہ آپ کی ورتھ آپ کے یوزفلنس ہونے سے ہی گیج کی جاتی ہے. صحیح ہے غلط ہے اس پہ بعد میں دیکھتے ہیں، ہوتا یہی ہے. اچھا، اس میں اگر ہم رولز اور ان سب چیزوں کو، میں ساری چیزوں کو اگر اس میں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا تھا، وہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے رولز سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے رسپانسبلٹیز کے ساتھ اتارا ہے. ایز اے بیٹی اور رسپانسبلٹیز تھیں، وائف اور رسپانسبلٹی. اب میں اگر اس کو رول کہتی ہوں نا تو پھر وہ میری ایک آئیڈینٹی کا حصہ بن جاتی ہے. میں ایک انسان ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے ڈفرینٹ ایج گروپس میں اور ڈفرینٹ سینیریوز میں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز دے کر بھیجا. میری آئیڈینٹی ہٹ نہیں ہو رہی ہے، میں وہی ہوں جو جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے. اور میرا اوریجن کیا ہے، میری ورتھ کیا ہے کہ میں جنت کی آئی ہوئی ہوں. تو اب جب میں اپنی ورتھ کو پہچانتے ہوئے اپنی ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی تو گلٹ، شیم، یہ سب چیزیں ذرا پیچھے چلی جائیں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میں ہوں. اس میں اب اتنا حصہ میرے وقت کا ان رسپانسبلٹیز کا ہے. اس کے بعد کا جو سارا وقت ہے، آئی ایم اکاؤنٹیبل فار دیٹ. مجھ سے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کا حساب مانگا جانا ہے. تو میں اپنا وہ سارا وقت سیلف کیئر میں بھی استعمال کروں گی تو سوچ سمجھ کر استعمال کروں گی. اگر میں کچھ نہیں کر رہی اور میں صرف آسمان دیکھ رہی ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو دماغ میں چل ہی رہا ہے نا. میں کچھ سوچ رہی ہوں، میں کچھ کر رہی ہوں، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے وہاں آپ چاند ڈھونڈ رہی ہوں. بالکل. میرا دماغ ایسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کری، یہ نہیں ممکن. ہاں، اب اس میں جو بھی کر رہی ہوں وہ کہیں نہ کہیں میں ریوائنڈ کر رہی ہوں، انوائنڈ کر رہی ہوں اپنے آپ کو، کیونکہ میں نے اٹھ کر کچھ اور بڑا کام کرنا ہے. میں ریلیکس ہوں گی تو میں کچھ اور اپنی رسپانسبلٹی پوری کروں گی. مجھے لگتا ہے جب ہم رول کا ٹرم یوز کرتے ہیں تو وہ آئیڈینٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. رسپانسبلٹی آئیڈینٹی کا حصہ نہیں ہوتی ہے، یہ مجھے لگتا ہے. کیونکہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی. آپ کے خیال سے سب سے اہم ترین سیلف کیئر کسی بھی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بالکل یہی کہنے لگی تھی. اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹ بار ایک سیٹ کر دیا ہوا ہے سیلف کیئر کا کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. فل اسٹاپ. یہ بینچ مارک ہے، یہ ایک ہائیسٹ بار ہے سیلف کیئر کا. ایک انسان کی میکسیمم پیک سیلف کیئر کی یہ ہے کہ اس نے آگ میں نہیں جانا، اس نے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لینی، اس نے جنت میں جانا ہے. اب وہاں جب بھی ہم سیلف کیئر کی بات کرتے ہیں نا، جس طرح ابھی جواد بھائی نے کہا نا کہ اگر وہ صرف بریک پہ بریک ہی لیے جا رہا ہے، وہاں پہ مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ اس کا جو گول ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ کہیں لیک کر رہا ہے نا، وہ اس سے الائن نہیں ہے. ماں اس لیے بول رہی ہے کہ تمہاری آج کا گول یہ تھا کہ تم نے ایگزام کی تیاری کرنی تھی، تم کیوں نہیں کر رہے ہو. گول کے ساتھ جب آپ الائنڈ ہوں گے تو آپ کا وقت، چاہے اس کو آپ سیلف کیئر کہیں، چاہے اس کو آپ رسپانسبلٹی کو پورا کرنا کہیں، وہ گلٹ اور شیم میں نہیں جائے گا، وہ پازیٹیو ہی جائے گا. میرا خیال ہے سیلف کیئر کی سب سے بڑی جو علامت آپ سمجھیں گے جس کو، وہ ہے کانفلکٹ اوائڈ کرنے کی صلاحیت. اور یہ واحد کام ہے جو ہم نہیں کرتے، اور یہ اصل میں ان سارے جرائم کی ماں ہے. دیکھیں کیسے، میں آپ کو بتاؤں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میں دفتر جا رہا ہوں اور مجھے اب وہاں 10 گھنٹے 8 گھنٹے 11 گھنٹے کام کرنا ہے، تو اس میں مجھے یہ اوائڈ کرنا ہے کہ یار میں اپنا کام پورا کر لوں تاکہ باس سے نہ خام خواہ کی ڈانٹ نہ پٹے، ہے نا، میری تنخواہ نہ کٹے، مجھے اس طرح کا پرابلم نہ ہو. اب الٹیے، ایک خاتون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ غلط یا صحیح یہ بحث میں کرتی رہوں گی کہ گھر کے کام میری ذمہ داری ہیں یا نہیں، یا مثال کے طور پر مجھے باہر جاب کرنی چاہیے یا نہیں، یہ میں کرتی رہوں گی. آج اس وقت میری سیلف کیئر کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ مجھے یہ کانفلکٹ نہیں ہونے دینا، اس کے ریزولوشن ہی کی طرف رہنا ہے.
تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ والا کام تو ابھی کرتے ہیں نا, اس پہ تو بات جاری رہے گی. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ نے خود کے لیے ایک انتہائی مناسب بندوبست کر لیا تاکہ آپ کے ذہنی سٹرکچر کے اوپر سائیکولوجیکلی آپ کو کوئی ڈیمیج نہ کرے. یعنی آپ نے اس کانفلکٹ کو خود سے, وہ غلط یا صحیح کی اب بحث نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ بالکل ٹھیک اپنے حالات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی مجھے کام کرنا چاہیے, اور بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ مجھے گھر پہ رہنا چاہیے, اور شوہر کہہ رہا ہو کہ باہر جانا چاہیے اور کام کرنا چاہیے, یہ سب ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ کانفلکٹ ہے نا, یہ ایک دو لوگوں کے درمیان ڈسکشن کا موضوع ہے. تو آپ کس چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں کہ یار وہ آئیں گے تو اچھا ہے نا کہ موڈ اچھا رہے تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں جس پہ آ کے خام خواہ کے ایک مسئلہ ہونا, یہ تو ختم کی جائیں. تو یہ کیا ہوا, یہ آپ نے اپنی کیئر کی ہے, اپنے ذہنی حالت کی کیئر کی ہے, خود کو آگے رکھا ہے. ہم اس کو الٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نے ایڈجسٹ کیا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم کام وہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ڈپریسو ہوتے ہیں. جواد بھائی یہ کرائسس مینجمنٹ نہیں ہوگی کیئر کے بجائے؟ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کرائسس کی مینجمنٹ سے بڑی کیئر کیا ہے, کرائسس کی اس سے بڑی کیئر کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کا بچہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے, آپ نے ایک دم اٹھ کے اس کو پکڑا, کرائسس ہی مینیج کیا ہے, لیکن اصل میں تو کیئر ہے نا پیچھے. جب آپ یہ اس جگہ دیکھیں, ہم بہت ساری چیزوں کو اس جگہ سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. مینٹلی میرا کام رہنا, میرا مطمئن رہنا, اپنے موجود میں خوش رہنا, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ جیسے ہی میں اس میں اطمینان میں چلی جاتی یا چلا جاتا ہوں تو آپ دیکھیں میری پروڈکٹیوٹی کا لیول ہی اور ہو جاتا ہے, میں بالکل تبدیل جگہ سے کام کر رہا ہوتا ہوں. میں نے تو صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ پہلے اس کو اوائڈ کرتے ہیں تو وہ کرائسس ہی مینیج ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ والی بات کر کے نا باقی سارا معاملہ بھی خراب ہو جائے گا, اس کو چھوڑتے ہیں. ابھی یہ بنیادی چیزیں تو کرتے ہیں نا. جیسے آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی لڑائی ہوئی ہوئی ہو اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی مجھے تو اب بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجنا, میں نہیں اٹھتی صبح, یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ آپ تو ڈپریشن میں جائیں گی. اصل میں تو آپ نے اس کے اندر ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. جیسے اگر صبح اٹھ کے باپ یہ کہے کہ بھائی میں تو نہیں اسکول چھوڑنے جا رہا, چھٹی کرا لو, ہے نا یہ مسئلہ, تو ہو سکتا ہے وہ کہہ صحیح رہا ہو کہ یار مجھے بخار ہے, میرے سر میں درد ہے, لیکن اس وقت آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ صرف عرض کیا ہے کہ چیزوں کو جب ان کے صحیح جگہ سے دیکھیں, پازیٹیو جگہ سے رکھ کر دیکھیں, تو آپ اپنی اچھی صحت کے لیے, اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بشرا صاحبہ پلیز انمیوٹ کیجیے. عورت جو ہے اپنے آپ کو بالکل ہی بچوں کے اس میں بالکل وہ ہو جاتی ہے, اپنا بالکل کیئر نہیں کر پاتی ہے. تو کیا ہم میں یہ حق نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی کیئر کریں؟ کیا اگر تھوڑی دیر ہم اپنے دوست سے بات کر لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں تو کیا برائی ہے کوئی؟ کیا ہم نہیں کر سکتے اپنے دوست سے بات؟ مطلب ہم گھر کو بھی پورا ٹائم دے رہے ہیں اور دوست سے بھی بات کر لے رہے ہیں, اس میں تو کیا کوئی برائی ہے اس میں؟ دیکھیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جو چاہے کیجئے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کسی لمٹ میں ہونا. مثال کے طور پر آپ کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کما کے لے کے آ رہا ہوں, تم 10 لاکھ روپے تو مہینے کا خرچ کرتی ہو گھر پہ, تو میں کیا کروں, مجھے تو 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ ان سے کہیں گی کہ بھائی پیسے کم کر لو لیکن بچوں کو وقت دو, مجھے وقت چاہیے, کوالٹی ٹائم چاہیے. کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک لحاظ سے دیکھیں تو ایک بندے کی معیشت خراب کر رہے ہیں. نہیں, یہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو بیلنس رکھنا چاہیے چیزوں کو, اس کے اندر ایک ہی طرف نہیں بڑھ جانا چاہیے. تو آپ کو کسی چیز سے بھی روکنا مقصود ہی نہیں ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو چاہے کیجئے, بس اس کو ایک جو مائیں اپنی بچیوں اور بچوں کو جب ان کے نیچے ہوتے ہیں کہہ رہی ہوتی ہے نا, وہی بات میں ماؤں کو کہہ رہا ہوں. ان کو بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ بیٹے تمہیں ابھی یہ کام بھی کرنا ہے, تمہیں گھر کا کام بھی سیکھنا ہے, تمہیں یہ بھی چیزیں کرنی ہیں, تم نے پڑھنے بھی جانا ہے, تمہیں اپنا ٹائم بھی مینیج کرنا ہے, یہی کہہ رہی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے اوپر تھوڑا سا نافذ کر لیں بس. کہ ہم سب کچھ گھر کو سارا کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود اگر ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آبجیکشن کیا جاتا ہے. انسان کو خدا نے ایسے پیدا کیا ہے کہ یہ اگر اس کے ہاں کوئی گلٹ پیدا ہو رہا ہے, کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہو رہی ہے, تو اس کو لازماً رک کر ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ کوئی گڑبڑ ہو تو نہیں رہی واقعی میں. کیونکہ بعض اوقات ہم چیزوں کو جان بوجھ کر بھی اگنور کر دیتے ہیں, وہ ہو رہی ہوتی ہیں, یعنی ہمارے ہاں سے کچھ غلطی ہوتی, بس اس حد تک رہنا چاہیے. باقی آپ جو مرضی کریں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. رباب آپ بات کر لیجئے. بالکل, اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ گلٹ اپنے حساب سے آپ کو انصاف کرنے پہ ابھارتا ہے.
یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے انصاف کرتے ہو، دوسروں کی تکلیف، احساسات اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کا خیال کرتے ہو. انصاف کرنے پہ، عدل کرنے پہ، اپنے رویے بدلنے پر، رشتوں کو مضبوط کرنے پر کہا جائے اور معافی مانگنے پہ ابھارتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہتر سے بہترین بنانے کی طرف لے کے جاتی ہے. گلٹ اگر اس کا پازیٹیو پہلو لیا جائے، یہ مجھے لگتا ہے. ایک اور چیز میں نے جو یہ گلٹ کے بارے میں بس اتنا ہی کہنا تھا. ایک سسٹر میری جو ادھر کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو آگ سے بچانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے، لیکن کرنا کن چیزوں میں؟ جس چیزوں کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی ان میں سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے. مثال کے طور پر اگر میں اپنی اس کو ایک مثال سے واضح کروں کہ فرض کر لیں کہ رمضان ہے، رمضان میں نے روزہ رکھا ہے، میں عبادت کے ٹائم اٹھ رہی ہوں اور باقی میں اگر میں سو رہی ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس کی تیاری اپنے دماغ کے حساب سے پہلے سے کر کے رکھ لی ہوئی ہے، فائنینشلی بھی اگر میں نے پہلے سے کر لی ہوئی ہے. یہ ایسی چیزیں جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے روزے کے دوران مشقت میں ڈال دیتی ہیں، تو اس کی تیاری میں نے پہلے سے کر لی ہوئی ہے. تو مجھے اب اس چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں سو کے گزار دیا پورا روزہ. تو کچھ چیزوں کے بارے میں ہم زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف دین کے معاملے میں ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں، باقی ہم کمپرومائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اپنا اپنا رول جتنا اپنے حصے میں لگتا ہے کہ اتنا ہم اپنے حساب سے، جو میری کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے جتنا میں نبھا سکتی ہوں میں اتنا نبھا رہی ہوں. اس سے زیادہ آپ اگر مطلب اس طرح اپنے آپ اوپر لیتے رہیں گے ہر چیز کو، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جینا مشکل ہو جائے. یہ جو گلٹ ہے نا، یہ خدا نے انسان اور اس کی بھلائی کے درمیان میں ایک میکنزم بنایا ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ گلٹ نہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حقوق عباد تو ختم ہو گئے جناب. تو آپ خدا کے قریب جاتے ہیں، یہاں سے آپ صحیح راستے پر رہتے ہیں. یہاں سے صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے. ہم بعض اوقات کچھ لفظوں کو اس لیے میں نے پوری گفتگو میں یہ کوشش کی کہ اس کے پازیٹیو پہلو بھی دیکھیں. یعنی یہ بات ہم اپنے بچوں کو روز بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ ہمارا جملہ، یہ ماؤں کا پیٹنٹ جملہ ہے، اس کا تو کاپی رائٹ ان کے پاس ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم غلط کر رہے ہو لیکن تم مانو گے نہیں. یہ ہے نا، یہ وہی جملہ. تو وہ کچھ کہہ رہی ہیں سارا صاحبہ. انیشلی آئی وڈ سے میرے بچے بھی کافی چھوٹے تھے، اور صبح کی ایکٹیویٹی جب آپ مطلب نکل رہے ہوتے ہیں کام کے لیے تو کافی زیادہ ہیسل والی سچویشن ہوتی ہے. بچوں کو بھی کرنا ہے، گھر کا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد نکلنا ہے. میں پہنچی تھی اپنے کام پہ تو تھوڑی دیر بعد، گھنٹے بعد، اور اس وقت جو ہے نا، نارملی جس وقت میں کر رہی ہوں تو مائی ہسبینڈ از سلیپنگ، وہ میرے نکلنے کے بعد جاگتے ہیں. تو گھنٹے کے بعد جو ہے نا ان کا میسج آیا کہ آج تم پھر استری آن چھوڑ گئی ہو. سو ڈیفینیٹلی وہ میرے لیے ایک گلٹ والی سچویشن تھی کہ مطلب میں استری آن چھوڑ آئی تھی، اور سو وہ فیل بھی ہو رہا تھا کہ ٹھیک کام نہیں ہوا. اگلے 1-2 دن بعد میں گھر واپس پہنچی ہوں، اور میرے ساتھ ان دنوں یہ بھی اکثر ہو رہا تھا کہ میں واپس پہنچتی تھی تو میری چائے کا صبح کے ناشتے کا کپ بھرا ہوا پڑا ہوتا تھا، اور تب مجھے یاد آتا تھا میں نے صبح چائے نہیں پی. تو 2 دن بعد میں واپس آئی تو اسی طرح چائے کا کپ پڑا ہوا تھا. میں نے اسی وقت میسج کیا، میں نے کہا آج تو آپ کا میسج نہیں آیا کہ آج تم پھر چائے پینا بھول گئی ہو. تو یہ ہے کہ اس کے بعد اس طرح کا گلٹ لیا ہے، لیکن آپ کو بھی ساتھ ساتھ مینج تھوڑا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ اگلا بار بار اگر کر رہا ہے تو تھوڑے ہنسی مذاق میں، تھوڑی چیزوں میں اس کو بھی ایک بتا دیں کہ آپ بھی انسان ہیں، اور اگلا کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو ایک دیکھیں بھی کہ ہاں مطلب میں اپنے آپ پہ فوکس بھی کر لوں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو تو بہتر ہے. یہ ویسے اس میں ایک اضافہ بس کر لیں کہ اس میں ایک دیکھنے کا طریقہ اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جیسے جو گلٹ آپ کو ہوا اور ان کی نالج میں نہیں آ سکا، ایسے ہی ایک گلٹ ان کو بھی ہوا ہو آپ کے بتانے کے بعد جو آپ کے نالج میں نہ آ سکا ہو. سیلف کیئر میں انڈلج کرتے ہیں تو ہمیں ایک شیم کا احساس بھی ہوتا ہے، جہاں پہ گلٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ رکو کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ غلط ہوا ہے، جیسے ضمیر آپ کا ملامت کر رہے ہیں. گلٹ از ٹیلنگ یو دیٹ there might be something wrong, there is a mistake. تو وہاں شیم آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے کان میں یہ وسپر کرتا ہے that you are the mistake.
you are wrong. اور وہ شیم آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی نیڈز جو ہیں وہ ایک برڈن ہیں, آپ کے جو ڈیزائرز ہیں وہ سیلفش ہیں, اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو انڈلج ان آل دوز تھنگس. تو اس کو بھی ہم اپنی اس گفتگو میں آئی تھنک ہمیں اس کو سکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے شیم کہ یو ڈو ایکولی فیل شیم ایز ویل جتنا آپ گلٹ فیل کرتے ہیں اپنے جائز ڈیزائرس کو پورا کرنے کے لیے, اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے, اپنے ایموشنس کو رسپونڈ کرنے کے لیے آپ کو وہ شیم فیل ہونے لگ جاتی ہے. تو اس میں باؤنڈری بنانے کا کتنا اہم کردار ہے, آئی تھنک وی شوڈ ناؤ ٹچ دس پوائنٹ ایز ویل. شیم سے متعلق میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سیلف کیئر اور شیم سے متعلق کہ جب ہم اس گلٹ کے فیز کو گزار چکے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمہاؤ سمجھائی جا چکی ہوتی ہے, یا ہم نے ایکچولی جب ابھی تک بھی ہم نے اس چیز پر بہت دفعہ بات کی کہ دوسروں کا انپٹ کتنا میٹر کرتا ہے, تو آئی فیل یہ شیم جو ہے یہ سم ہاؤ کنیکٹڈ ہے اس چیز کے ساتھ. ورنہ آپ گلٹ سے آپ کو ریئلائز ہوا, آپ کو گلٹ ہوا کہ آپ نے کچھ غلط کیا یا کچھ غلط ہو رہا ہے, آپ نے اس کو اسی وقت کریکٹ کیا اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. آپ شیم تک آتے ہی نہیں ہے. شیم کیونکہ اس کے بعد اس کی ایک سپرلیٹو پوزیشن آ جاتی ہے. جب آپ اس گلٹ میں ہی رہتے ہیں اور آپ اپنے ارد گرد کی باتوں کو ریالٹی چیک سمجھتے ہوئے ٹھیک نہیں کرتے, یا آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ سب ریالٹی چیک نہیں ہے, لیکن آپ اسی میں ہی بس آپ اپنی پہچان ہی صرف اس گلٹ کو بنا لیتے ہیں, تو وہ پھر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے شیم کے طور پر. آپ نے کوئی کام کرنا شروع کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے چاہے گھر سے کوئی کام شروع کیا, کوئی آپ نے فری لانسنگ اینی تھنگ, اور آپ نے کام شروع کیا اور آپ کو یہ احساس دلایا گیا کہ تمہارا یہ کام کرنا تمہارے گھر کو افیکٹ کر رہا ہے, اور آپ نے کہا, اور وہ ہو بھی رہا تھا, آپ نے کہا کہ نہیں میں اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کروں, میں صرف ہر وقت گھر ہی دیکھتی رہوں, کوئی بات نہیں اگر میں بچوں کو نہیں ٹائم دے رہی, کوئی بات نہیں بچوں کو میں ہوم ورک خود نہیں کرا رہی, خود سے کر لیں, گھر میں کوئی اور کرا دے. آپ نے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کی کوالٹی اگر کمپرومائز ہوئی بھی تو آپ نے کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی. وہ چیز ویسے ہی چلتی رہی, ایونچولی آپ کی پہچان یہ بن گئی آپ کے ارد گرد کے کہنے کی وجہ سے, اور سمہاؤ آپ نے بھی ایک وقت کے بعد جب وہ بھوت اتر گیا تو آپ نے وہ یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کر دی کہ یہ تو واقعی میں نے لوز کر دیا بہت کچھ. بچے اب میرے ساتھ ویسے کنیکٹڈ نہیں رہے, میرے بچوں کی اکیڈیمکس گرتی جا رہی ہیں, میں اپنے گھر میں ٹائم ہی نہیں دے رہی, میرا تو کل کائنات میری وہ ہابی جو ہابی کے نام پر میں نے شروع کیا کام, وہ اب وہی میری کل کائنات رہ گیا. اور آہستہ آہستہ آپ کو لگنے لگ گیا کہ میں ایک بری ماں ہوں, تو وہ آپ اسی شیم میں ہی آپ نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا. آپ نے اس کو شیم کو اپنی پہچان بنا لیا, آپ نے اپنی سیلف ورتھ کو نیچے گرا دیا کہ دیکھو میں نے کتنا برا ڈیسیجن لیا تھا, میں تو ہوں ہی بری ماں. گلٹ کا آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے ایکسپلین کیا کہ وہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے یا پھر آپ کے سراؤنڈنگس میں آپ نے کچھ ایسی سچویشن میں تھے کہ آپ نے کچھ غلط کام کر دیا ہے, تو آپ اس موقع کے حوالے سے سوچیں گے کہ میں نے غلط کیا اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر ریئلائزیشن. لیکن شیم یہ ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ایکسٹرنل ہے. لائک آپ کو باہر سے لوگ کوئی ایسا جملہ بول دیں کہ مطلب اس کی ایگزامپل میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ اگر آپ غصہ کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی فرد ہے, وہ آپ کو کہہ دے کہ یہ تو ایسی ہے, یہ تو بدل ہی نہیں سکتی, اس کو جب بات کی ایسی طرح جواب دیا ہے, تو اس میں وہ شیم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے آپ کے اندر کہ میں بری ہوں. آپ اپنے آپ کو ہول ایکسپیرینس آپ کا یہ فیل ہوتا ہے آپ کو کہ آپ برے انسان ہیں, آپ چینج نہیں ہو سکتے, اور اس میں آپ کے بدلنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنے اندر بہت زیادہ گلٹ کے بجائے اس پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان نہیں مان رہے ہوتے. یعنی آپ اپنے آپ کی ساری اچھائیاں بھول جاتے ہیں اور اپنی صرف کاؤنٹ کرتے ہیں برائیوں کو, نگیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں اپنے اندر. لیکن گلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ آفٹر شیم یعنی کچھ ٹائم جب گزر جاتا ہے تو میرے خیال سے وہ گلٹ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے شعوری طور پہ, جب آپ اس کو سوچتے ہیں کہ اب وہ سچویشن کو آپ جب سوچیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں رونگ تھا یا نہیں تھا. پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے, سلوشن کی طرف آپ جاتے ہیں. تو گلٹ آپ کو سلوشن کی طرف لے کے جاتا ہے, شیم آپ کو کولیپس کرتا ہے. کہ شیم جو ہے نا وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ غلط ہیں, بجائے اس کے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو غلط کہنے کے. جیسے گلٹ ہے, آپ نے کوئی کام کیا اور گلٹ آپ کو یہ نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے اندر سے کہ سم تھنگ ہیپنڈ وچ از ناٹ الائنڈ
with your values اور جو آپ کی تربیت ہے یا جو صحیح ہے, جو حق ہے. جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے, یہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں گے اچھی بات نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. تو اگر میں نے جھوٹ بول دیا ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کے بعد گلٹ محسوس ہو رہا ہے, تو مجھے اندر سے ایک نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ سنیا تمہاری ویلیوز کے ساتھ یہ چیز الائن نہیں ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم فیلنگ دیٹ گلٹینس ان مائی ہارٹ اور ان مائی سیلف. مثال کے طور پر یہ کہ خاتون گھر سنبھالتی ہیں, بچے سنبھال رہی ہیں, اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہی تمہاری ذمہ داری ہے. اب اس دوران میں انہوں نے باہر جا کے کوئی کلاس لینی شروع کر دی ہے, پڑھنا شروع کر دیا, کچھ وقت نکال لیا, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. میں یہ جان بوجھ کے اب لفظ بول رہا ہوں تاکہ ہم اس کو ڈیفائن کر سکیں, ضرورت نہیں ہوتی یہاں پہ, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارے بچے گھر پہ ہیں اور وہ اکیلے ہیں اور تم یہ کام کر رہی ہو. اور اس نے پھر اب اس کو محسوس کرنا بھی شروع کر دیا کہ ہاں مجھے یہ شرم آنی چاہیے, جان بوجھ کے پھر بول رہا ہوں یہ لفظ, کہ میں یہ کام نہیں کر رہی اور یہ کر رہی. یہ کہہ رہی ہیں آپ, یہ تو جو کام وہ نہیں کر رہی ہیں وہ تو فیلنگ آف گلٹ میں آ جائے گا جیسے ہی وہ اس کو ایسے پرسیو. اگر وہ اس جگہ پر چلا گیا ہے کہ ان سے اب بہتر ہو بھی نہیں رہا, جیسے ہوتا نا بعض خواتین اپنے باہر اتنا بڑا سرکل بنا لیتی ہیں کہ پھر ان کے لیے وہاں سے مڑنا پاسبل نہیں ہوتا, تو اب وہ واپس بھی نہیں آ سکتی اور وہ ایک گلٹ کے اندر بھی ہیں, اور اب وہ اس شکل میں چلا گیا کہ وہ ڈٹائی اختیار کر لی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ڈٹائی شرم ہی کی ایک قسم ہے نا, کہ آپ اس جگہ چلے جاتے ہیں کہ آپ بے شرمی پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار میں ایسا ہی ہوں. I just want to understand کہ شیم تو وہ گلٹ تو آپ کی انٹرنل الارم ہو گیا نا, کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ, لیکن شیم تو وہ نہیں ہوتی جو آپ کو دوسرے احساس دلا رہے ہوں کہ یہ تم غلط کری, یہ تمہارا رول تھا لیکن تم نے نہیں کیا. اس کی لیٹ سے کہ کسی اس میں کپل میں سپریشن ہوتی ہے, اور وہ سپریشن ہوتی ہے یا ڈیورس ہوتی ہے, اینڈ دا مدر گیوس کسٹڈی ٹو فادر, جو کہ کمپلیٹ کسٹڈی, میں ملنے کے رائٹس لوں گی لیکن میں نہیں پالوں گی, یہ تمہارے بچے ہیں, تم پالو جیسے بھی ہیں. اور اس کے بعد اسے سوسائٹی یہ احساس دلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم کیسی ماں ہو, بچوں کے بغیر تم رہو گی, بچوں کے بغیر. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ہاں تو بچے صرف میرے تو نہیں ہیں, واٹ ایور دی ریزن واز, وہ اس کے بھی ہیں, اور میں ملوں گی جہاں تک ہو سکے گا, میں ان کا خیال کروں گی, لیکن میں اس طرح رسپانسبلٹی نہیں لوں گی. اور وہ جب وہ یہ ڈیسیجن لیتی ہے تو وہ اپنی طرف سے وہ رائٹ ڈیسیجن ہوتا ہے, لیکن سوسائٹی اسے احساس دلاتی ہے کہ تم تو بہت بری ماں ہو, تم نے تو اتنا غلط ڈیسیجن لیا ہے, مائیں نہیں کمپرومائز کریں گی تو اور کون کرے گا اس سے زیادہ اچھا. اور پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں یہ تو میں نے بالکل غلط کیا ہے, اور وہ یہ شیم کے اس احساس میں ہی زندگی گزارتی ہے. کوئی انسان کسی کیفیت میں مبتلا ہے اور وہ اس کیفیت میں فنا ہو گیا. دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو آپ ہی نے مثال دی, اگر تو سچویشن یہ ہے کہ ماں مطمئن ہے کہ مجھے ادھر کنواں تھا, ادھر کھائی تھی, اور میں نے ان میں سے کھائی کا انتخاب کیا ہے, تو اب اس کو دو چیزیں چاہیے اس شیم کے عمل میں داخل نہ ہونے سے پہلے. وہ یہ کہ اس کی ایک زندگی ہے, اس نے ایک فیصلہ کیا ہے, اور وہ بالکل مطمئن ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے. تو اب وہ اگر اس پر اطمینان پر کھڑی ہو جائیں گی تو یہ صورت نہیں پیدا ہوگی. لیکن اگر ان کے ہاں وہ گلٹ موجود ہے کہ بھئی بات اتنی بھی خراب نہیں تھی, میں اس میں ایڈجسٹ کر ہی سکتی تھی, میں اس میں چل سکتی تھی, اب یہ میرے اندر سے وہ والا گلٹ پیدا ہوا ہے جو مجھے اب دو ہی طرف لے کے جا سکتا ہے, کیونکہ گھر ختم ہو چکا ہے, بچے دیے جا چکے ہیں, ریٹرن پالیسی تو نہیں ہوتی, تو اب یہ ایک شیم کی شکل اختیار کر لے گا اور آدمی اس جگہ پہ چلا جائے گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں اس سے پہلے ہوتا ہے, یعنی آپ اس میں جب تک فنا نہیں ہو گئے ہوتے, اپنے ہی ذات کے اندر فنا نہیں ہو جاتے, آپ اس کو ہی مقصد نہیں بنا لیتے, تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونے کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بالکل رائٹ ڈیسیجن لگ رہا ہوتا ہے, یو ڈونٹ ہیو ایون اے پنچ آف ڈاؤٹ کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے, لیکن لوگوں کا بار بار ایک بات کرنا وہ جس سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دیتا. یہ ہو سکتا ہے شاید میری شخصیت اس طرح کی, اور میں غلط سمجھ رہا ہوں, آپ لوگ ضرور اس میں مجھے کامنٹ کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم اثر لے رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم شخصیت میں کمزور ہوتے ہیں, بلکہ ہم اپنے اس عمل میں بھی, اس کے فیصلے میں کمزوری کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی ایک انسانی شخصیت ہے,
مثال کے طور ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انسان سخت آدمی ہے, یہ چیزوں کو سمجھتا ہے, بڑا پتھر آدمی ہے, اس پہ نہیں اثر ہوتا لوگوں کی چیزوں کا. لیکن مجھے یہ سمجھنا ہے آپ لوگوں سے, یہ کون سی کیفیت ہے جس میں آپ کے ہاں کوئی گلٹ نہیں پایا جاتا, آپ کے انالیسز میں کوئی پرابلم بھی نہیں پایا جاتا, اور آپ کو کوئی باہر سے پرابلم کر دیتا ہے. دیکھیں کہیں پہ یعنی زخم ہے تو آپ کو کوئی خون لگ گیا ہے کپڑے کو, زخم نہیں ہے تو اب یہ پرابلم ہے کہ کیا ہوا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ زخم ہرے ہو گئے ہیں تو نظر آئیں گے, لیکن اگر وہ زخم نہیں ہیں, دیکھیں ایک ہوتا ہے بنیادی چیز, ایسی بہت ساری خواتین ہیں نا جو ایک وقت میں آ کے فیصلہ کرتی ہیں کہ مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ, کر لیتی ہیں, اس کے کچھ نتائج ہیں, وہ ان نتائج کو قبول کر کھڑی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہیں سوسائٹی کے اندر. لیکن وہ فیصلہ بھی کر لیں اور ان نتائج کے جو بھی پروز اینڈ کونز ہیں ان کو ذہن میں رکھے بغیر کریں, پھر یہ ہوگا کہ وہی کہیں گے کہ دیکھو تم ابھی ادھر بھی نہیں سیٹل ہو پا رہی نا, تمہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, تم نے بچے بھی چھوڑ دیے, تم نے اتنی سی بات کے لیے یہ سب کر دیا. تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے بعد آپ کو اپنی ایک شخصیت کے اندر دوسری تبدیلی کرنی تھی نا, اب آپ ہیں وہ نہیں ہیں, تو کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, اس میں ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اگینسٹ دا اوپینین آف دا سوسائٹی اور یور فیملی. آپ بہت لڑ کے ایک فیصلہ کرتے ہیں سب کی اوپینین کے اگینسٹ جا کے, وہی ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کے بعد آپ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ میں پھر, کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے, آپ صرف اکیلی اپنی بیٹل فائٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو دوبارہ سوسائٹی ہی ایکسٹرنل فیکٹرز آپ کو کہنا شروع کر دیں یہ بھی تم نے غلط کیا, یہ بھی غلط کیا, تو پھر انسان ہی ہے نا. میں ایک سوال کر لوں جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم مثال لے لیتے ہیں نا, ایک بچی نے یا ایک بچے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہاں شادی کروں گا, اور والدین کی مرضی نہیں تھی, اس نے اپنی مرضی منوائی اور کر لی. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہے تو والدین جو مرضی کہتے رہیں کہ تمہیں 10 دفعہ منع کیا تھا یہاں پہ شادی مت کرو, تو وہ کہہ سکتی یا کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہماری تو زندگی اللہ کا شکر اچھی گزر رہی ہے, آپ نے غلط کہا تھا, آپ نے اس کو جج کیا تھا. اور اگر اس سے الٹ ہو جائے کہ آپ کو اندر سے یہ احساس ہو چکا ہے کہ فیصلہ تو میں غلط کر بیٹھی, بیٹے اب وہ موقع ہے جس میں آپ کی شخصیت کا اصل اظہار چاہیے. آپ نے ایک فیصلہ کیا, وہ غلط ہو گیا ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو ادھر گائیڈ کرنا چاہیے کہ اب اس کے گلٹ میں, اس کی شیم میں مبتلا نہ ہو, بلکہ آپ اپنے اس فیصلے سے واپس آنے کے لیے تیار ہو جائیں, ادھر وہ ہمت دکھائیں جو آپ نے ہمت اب ادھر دکھانی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب جب باہر سے گفتگو ہوگی, یعنی ریلیشن شپ نہیں ٹھیک رہ سکا, اب جب والدین یہ کہیں گے نا کہ تمہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو, اس کا نتیجہ نکلے گا, تو آپ کو بھی اندر سے بتاؤ تو یار کہہ تو ٹھیک رہے ہیں, ہے نا. تو اس میں جس گلٹ میں نہیں جانا وہ یہ کہ آپ فیصلہ کرنا چھوڑ دیں, میں تو ٹھیک فیصلہ ہی نہیں کرتی, یہ وہ شیم ہے. آپ کو وہاں نہیں جانا, آپ کو یہاں کھڑے رہنا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے, یہ فیصلہ تو والدین کے ذریعے سے بھی غلط ہو سکتا تھا, اس کو میں اب بہتر کیسے کروں, میں اس سے واپس جاؤں, میں اس میں کوئی بہتری کروں. میرے نزدیک خواتین کے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جو فیصلہ کر لیں اس پر اطمینان نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یار یہ جو کچھ بھی ہے نا, رہنا تو ہے, بچے ہیں, تو میں کہتا ہوں اس کو قبول کر لیں, پھر تو آپ بہت سارے وہ جو ذہنی پریشانی ہیں ان سے نکل جائیں گے. اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یار بچے ہیں, کچھ بھی ہے, اس جانور کے ساتھ تو نہیں رہا جا سکتا, اس انسان کے ساتھ تو نہیں رہا جا سکتا, یہ ایک فیصلہ ہے نا, اس کے کچھ نتیجے نکلنے ہیں, ان کو قبول کر لیں. تو اب آپ کو باہر کی بات اثر انداز نہیں ہوگی. جب آپ خود کنفیوز ہوتے ہیں, یعنی آپ کے اندر یہ گلٹ ہے کہ یار یہ گزر جانی تھی, ہو جانا تھا, بندہ اتنا بھی برا نہیں تھا, تو اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ کو باہر سے 2 جملے ملتے ہیں اور آپ پر اثر انداز ہونا. تو یہی تو جواد بھائی ساری کنڈیشننگ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اس طرح سے آپ کی شناخت, آپ کی پوری آئیڈینٹی کو مولڈ کر دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ ملے گا تو آپ نے یہی بلیو کر لینا ہے. اور وہ جو شیم بھی ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ بائی دی اینڈ آف دا ڈے اف سم ون از سیئنگ دیٹ یو آر ناٹ اے گڈ مدر بیکاز یو ٹوک فلاں ڈیسیجن, سو یو آر ناؤ آن اسٹیج 2 اینڈ پرسیونگ اٹ کہ میں ایک انسان ہی اچھی نہیں ہوں, بجائے اس کے جو آپ نے بالکل پوری بات کہی ہے کہ آپ کو آپ نے فیصلہ کیا, آپ کو گلٹ فیل ہوا, اینڈ مے بی یو ور رانگ, اینڈ دیٹس پرفیکٹلی فائن بیکاز یو آر اے ہیومن, یو کین بی رانگ ان لاٹ آف تھنگس.
اینڈ اس کو صحیح کرنے کے لیے آگے اچھے ڈیسیجنز لینے کے بجائے وہی سوسائٹی کی کہی ہوئی باتیں آپ کنزیوم کرتے ہیں, کنڈیشننگ کو کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. اس کنڈیشننگ کے اندر آپ یہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں ہی انسان اچھی نہیں ہوں. اب آپ ایکٹ کو چھوڑ کر اپنی ذات کو بیش کرتے ہیں اور اس شیم میں ڈال دیتے ہیں کہ میں تو ایز اے انسان ہی گھٹیا ہوں. تو دیٹ از سم تھنگ وچ وی شوڈ ناٹ بی فیلنگ وین وی آر پرائرٹائزنگ ایون آر ڈیسیجنز, ایون سم تھنگ جو کہ ہم اپنی ذات کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی مینٹل اسٹیبلٹی, سینٹی کے لیے, اپنی سول کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ سب بہتری کے لیے ہی. آف کورس کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے اس چیز کو کہ کوئی چیز غلط ہے, پرائرٹیز کو نگلیکٹ کرنا, یہ سب جسٹیفائی نہیں ہو رہا ہے آپ کی سیلف کیئر کے اگینسٹ کہ آپ وہ کریں اور اس کو آپ جسٹیفائی کریں کہ آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. جی اب ہم لاسٹ کامنٹ لیتے ہیں. مہرین, آپ کا. مہرین انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. جی سنیا نے جو یہ بات کی نا کہ ہمیں بچپن سے ہم کئی دفعہ کنڈیشنڈ ہوتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ہمارے پیرنٹس سکھا سکتے ہیں, وہ نیگیٹو ایفیکٹس ہم پہ آ سکتے ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اسکولنگ سے ہم پہ یہ ایفیکٹس آ رہے ہیں. یہ مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اب پیرنٹس سے زیادہ تو ہمارا کوئی بھلا نہیں چاہتا, لیکن وہاں سے بھی ہم پہ کوئی نہ کوئی افیکٹس آ سکتے ہیں جس میں کنڈیشن ہو رہا ہے انسان کہ وہ اس نیگیٹو تھاٹ پروسیس میں جا رہا ہے, یا وہ سوچتا ہے کہ یار جب بھی کسی نے کوئی کامنٹ دیا ہے کہ یار یہ تم نے کام ٹھیک نہیں کیا ہے, تو ہم ادھر نیگیٹو سیلف ورتھ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ہماری بچپن سے بھی کنڈیشننگ ہو سکتی ہے, یہ کہیں لیٹر اسٹیج آف لائف میں بھی ہم یہ چیز ایکوائر کر سکتے ہیں. اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. لیکن بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس چیز سے اویئر ہونا ہے کہ اچھا یہ ہے ایسے, اور اچھا اب اگر کوئی سچویشن آئی ہے تو کیا میں نے اس نیگیٹو سیلف ورتھ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے, یعنی میں نے یہ خود ڈیسیجن لینا ہے کہ نہیں لینا ہے, یا میں ایکسٹرنل فیکٹرز کو اتنا اپنے اوپر حاوی ہو لینے دوں کہ جی چونکہ میری کنڈیشننگ ایسی ہو گئی ہے تو آئی کین ناٹ اسٹیپ آؤٹ آف دس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی ہماری کنڈیشننگ ہے, جو بھی کچھ ہے, لیکن کسی بھی سچویشن میں جو ہم فیصلہ لیتے ہیں, جو ہم ڈیسیجن لیتے ہیں, یا ایون جو ہم سوچنے کا بھی فیصلہ لیتے ہیں, ہم نیگیٹو سیلف ورتھ کی طرف جاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو پازیٹیو کامنٹس دیتے ہیں, اٹ از ڈپینڈنٹ آن آر سیلوز. اور بہت ساری چیزوں میں جیسے جواد بھائی نے مینشن کیا ہے کہ جو تنقید بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی تعمیری طور پہ بھی لی جا سکتی ہے, اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور اس کو ہم اپنا فائدہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو صرف میرا اتنا سا ہی تھا کہ ہمیں اپنا دھیان اپنے رسپانس پہ دینا چاہیے. اگر میں اس بات کو ایسے بیان کروں نا کہ خدا نے جب یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارے اندر وہ روح پھونک دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر کچھ اور ہے جس کو میں یہ گلٹ کہتا ہوں, جس کو میں شیم کہتا ہوں, جو مجھے الارم کرتا ہے, جو مجھے بتا رہا ہوتا ہے. میری درخواست صرف یہ ہے کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے ایکسٹرنل فیکٹرز کو الگ کر کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر وہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تو ہم بہت بہتر فیصلہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بڑی خامی یہ ہے کہ مثال کے طور پر مجھے آپ کو جواب دے دینا چاہیے اور منہ پر دینا چاہیے. یہ میرا ایکسٹرنل رویہ ہے. اندر سے مجھے یہ بار بار خیال ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے منہ پر یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. آپ نے مجھے کچھ کہا ہے نا, تو اندر والا انسان کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کہنی چاہیے, اور ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, فرق صرف اتنا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ وقت, میرے لحاظ سے یہ جب آپ نے سیلف کیئر کی بات کی تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو ہم یہاں ختم کریں آج. اس کا سب سے بڑا تقاضا انسان کا وہ اس کا اپنے ساتھ گزرا ہوا وقت ہے. میرے لحاظ سے آپ نہ سائیکلنگ کیجئے, نہ کٹی پارٹیز میں جائیے, نہ باہر جائیے, نہ سینما میں جائیے, نہ مووی دیکھیے, نہ سیریز دیکھیے, نہ ٹی وی دیکھیے, اور یہ سب کچھ بھی کیجئے, دیٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام عوامل کو اکٹھے کر کے خود اپنے ساتھ کچھ وقت صرف کیا ہے, کیونکہ وہ بیسٹ ریئلائزیشن ہے. مثال کے طور پر آپ کو باہر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو تو کام کرنا چاہیے,
اور تم تو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو، یہ باہر سے کہا جا رہا ہے. آپ اپنے ساتھ بیٹھے اور آپ کو اندازہ ہوا کہ یار میری تو صحت ہی ایسی نہیں ہے کہ میں باہر جا کے کام کروں. اچھا میں تو کسی کی بات ہی نہیں برداشت کر سکتی، میں کیسے باس کو دیکھوں گی. اچھا میرے اس وقت بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں اپنے ساتھ بیٹھا اور میں نے اندازہ کیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں یہ بھی کر لوں گی، میں وہ بھی کر لوں گی، یہ بھی ہو جائے گا، اس میں کیا ایشو ہے. میں صبح 7 بجے اٹھوں گی، بچوں کو بھیج دوں گی، 8 بجے میں خود نکلوں گی، میں دفتر چلی جاؤں گی، 2 بجے نکلوں گی. یہ دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے نا. سو آپ کے اندر سے جو پیٹرن نکلے گا وہ آپ باہر کا پیٹرن نہیں فالو کر رہے ہوں گے کہ دوسرے آدمی کا منہ دیکھ کر میں نے اپنا منہ لال کرنا ہے، بلکہ آپ کے اندر سے وہ اٹھ رہا ہوگا میں یہ ہوں اور میں یہ کر لوں گی. تو آپ دیکھیں کانفیڈنس بھی تبدیل ہو جائے گا، باہر کی بات بھی ختم ہو جائے گی. آپ اپنی بیس پر، اپنی بنیاد پر، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے اگر نیچرل جگہ پہ ہوں گے. ورنہ یہ بالکل امکان ہے کہ آپ آہستہ آہستہ، یہ صرف گلٹ اور شیم ہی نہیں رہ جاتی، یہ پھر آپ کے اندر سے وہ انزائٹی اور ڈپریشن، اور اس کے نتیجے میں وہ جن چیزوں کو آپ بہتر کرنے، آپ دیکھیں آپ لوگ وہ جو ہم فون کی بات کر رہے تھے نا، اس میں 90% گفتگو اس پہ ہو رہی ہوگی کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ وقت ہی آپ کو تب مل رہا ہے جب آپ اصل میں باہر سے سیٹسفیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آخری جملہ بس یہ کہ کوشش کریں، یہ جو سیلف کیئر ہے اس کا سب سے اعلیٰ ترین تقاضا یہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کر اپنے اندر کے انسان سے مخاطب ضرور ہوں. وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کیئر کر رہے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے آپ گلٹ میں ہیں. یہ سب اندر سے آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو ایکسٹرنل فیکٹر سے مار دیتے ہیں، گلا دبا دیتے ہیں. بہترین طریقے سے ساری گفتگو کو ایک ایسے پوائنٹ پر آپ لے آئے ہیں جہاں سے سارے سوالوں کے جواب ہم خود اپنے اندر سے ڈھونڈ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب پارٹیسپینٹس کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے اوپن مائک میں ملاقات ہوگی. جی تھینک یو.